نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی امین۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 178 سے انشاءاللہ اپنا جو تفسیر ہے اس کا آغاز کریں گے۔ پیچھے ہم نے آیت نمبر 177 کو دیکھا تھا، یہ آیت بر کہلاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور اس میں نیکی کا مکمل مفہوم جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہے مومنوں کو کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں جھگڑنے کے بجائے نیکی کو سمجھو کہ نیکی کیا ہے، اور نیکی کا ایک بڑا وسیع مضمون ہمیں دیا گیا کہ کیا کرنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، آخری دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تمام انبیاء جو بھیجے گئے ان پر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ دراصل نیکی ہے۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ مال کو رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں کی مدد میں خرچ کرو، سوال کرنے والوں کی مدد میں خرچ کرو۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو کمٹمنٹس تم اللہ کے نام پر کرتے ہو، جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہوا ہے۔ اور پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر کوئی تنگی، تکلیف، پریشانی، مصیبت، خوف آتا ہے تو کیا کرو؟ صبر کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرو۔ اور جو لوگ یہ نیکیاں کرنے والے ہیں ان کو کیا کہا گیا؟ پھر ان کو کہا گیا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں، یعنی جو اس نیکی کے مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، دراصل یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دراصل یہی گناہوں سے بچنے والے ہیں، اور دراصل متقی لوگ ہیں۔ اب آگے آغاز ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ اب دیکھیں یہ جو سورۃ البقرہ کا یہ جو پورشن ہے نا، اس میں احکامات جو ہیں وہ پے در پہ آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک ان کا جو عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی کے ذریعے جو ہے عقیدے پر راسخ کرنے کے بعد پھر ان کو احکامات کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی اب کیا کرو؟ احکامات جو ہیں ان کو پورا کرو۔ تو پہلے تو نیکی کا مفہوم دے دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں بتا دیا۔ اب یہاں پر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے قصاص کے بارے میں۔ قصاص کیا چیز ہے؟ یعنی اگر قتل کر دیا جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین، یعنی مجھ سے، آپ سے خطاب ہے، تمام مسلم معاشرے سے خطاب ہے، اے ایمان والو، قتل کے مقدمات پر تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی۔ پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی اس سے بدلہ لینے کے بجائے دید کے طریقوں پر جو ہے یا تو معاف کر دیا جائے یا اس سے خون بہا لیا جائے، تو معروف طریقے سے خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل یہ رقم بہتر طریقے سے مقتول کے وارثوں کو ادا کر دے، اور یہ دید کی ادائیگی تمہارے رب کی طرف سے رخصت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔
اب یہاں پہ دیکھیں بہت اہم حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ ایک مسلم معاشرے کا قیام عمل میں آ رہا تھا، مسلمان جو ہیں ایمان لے آئے تھے، شرک چھوڑ دیا تھا، اور مدینہ میں اور مکہ میں مطلب ایک مکمل ان کو ایک پورا جو ہے ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا جا رہا تھا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی جگہ جو ہے وہ چھوڑی نہیں کہ جہاں پہ مسلمانوں کو عملی میدان نہ دیا جائے کہ انہوں نے اسلام کے روح سے یہاں پہ کیا عمل کرنا ہے۔ تو دیکھیں قتل جو ہے وہ اس وقت بھی معاشرے میں ہوا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک رول دے دیا کہ قتل اگر کیا جائے گا تو پھر اس کا بدلہ بھی ہوگا۔ اور دیکھیں قصاص کا مطلب ہے جان کے بدلے جان لینا، یعنی قصاص جان کے بدلے جان لینا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سوسائٹی تھی، اس وقت جو معاشرہ تھا، اس وقت جو اس کا جو دور تھا اس ٹائم، تو اس کے اصناف کے مطابق حکم دیا گیا، یعنی کچھ الگ نہیں دیا گیا، یعنی اس وقت جو رولنگز تھی نا ان کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم اتارا، تاکہ کچھ بہت الگ نہ وہ لوگ فیل کریں کہ ایک دم کوئی نئی چیز آ گئی ہے جس پر عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہاں پہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آزاد کے بدلے قاتل قوم کا کوئی آزاد مرد ہی قتل ہوگا، یعنی عورت یا غلام قتل نہیں کی جائے گی، کیونکہ دیکھیں عرب معاشرے میں عورتوں کو بھی کمتر سمجھا جاتا تھا اور غلاموں کو بھی۔ تو ہوتا کیا تھا کہ اگر ان کا کوئی بڑا جو ہے وہ اگر کوئی قتل کر دیتا تھا کسی بڑے با اثر شخص کو، تو اس کے بدلے میں وہ اپنا یعنی کہ جو قاتل ہیں وہ اپنی طرف سے عورت کی جو ہے نا قصاص کے طور پہ پیش کر دیتے تھے، غلام کو پیش کر دیتے تھے، تاکہ ان کے کسی با اثر سے بدلہ نہ لیا جائے، عورتوں کو اس کے بدلے میں بھیٹ چڑھا دیا جائے یا غلاموں کو بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصاف کا جو ہے ترازو قائم کیا اور کیا کہا کہ آزاد کے بدلے آزاد ہی قتل کیا جائے گا، اسی طرح غلام کے بدلے آزاد مرد یا عورت قتل نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر کسی غلام کو قتل کیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اس قتل کرنے والے جو ہیں وہ با اثر ہیں تو وہ پھر کیا کریں کہ اس کے بدلے میں کسی غلام عورت کو یا جو ہے آزاد عورت کو یا مرد کو، غلام کو دے دیا جائے، آزاد مرد کو یا عورت کو دے دیا جائے۔ تو یہ تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس لیے بیان فرمائی ہے کہ اس دور کا دستور تھا کہ اگر قبیلے کا کوئی معزز شخص کسی دوسرے قبیلے کے عام انسان کے ہاتھوں مارا جاتا تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اگر کہتے تھے کہ یہ تو بڑا کوئی عام سا ہمارا تو بہت بڑا رئیس مارا گیا ہے، ہمارا تو سردار مارا گیا ہے، تو ہم مخالف قوم کا کوئی عام سا بندہ کیوں ماریں، ہم ان کا بھی جو ہے وہ با اثر ہی انسان ماریں گے۔ تو پھر بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی یا تو قاتل قبیلے کا ویسا ہی معزز شخص قتل کیا جائے، یا اس قبیلے کے کئی آدمی، یعنی ایک پہ بس نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ کئی آدمی اس کے بدلے میں قتل کیے جائیں۔ اور اس کے برعکس مقتول اگر کوئی کمزور آدمی ہوتا اور قاتل معزز ہوتا یعنی شخص ہوتا تو وہ اس بات کو گوارا بھی نہ کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے قاتل کی جان لی جائے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو کمزور شخص تھا، مر گیا، یعنی وہ اس دور میں بھی کمزوروں کو جیسے آج کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے نا، آج ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو وہ اس وقت بھی یہی رول جو تھا وہ یعنی کہ وہاں پر لاگو تھا، وہ لوگ اسی طریقے سے بیہیو کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات آج بھی نہیں، اس زمانے میں بھی نہیں اور آج بھی آپ دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ کوئی بیوروکریٹس ہوتے ہیں، کوئی لینڈ لارڈز ہوتے ہیں، یا کہیں پہ کوئی بہت با اثر کوئی کسی قبیلے کے سردار ہوتے ہیں یا قبائل ہوتے ہیں جہاں پہ ان کے کوئی بڑا انسان ہوتا ہے، تو دیکھیں اگر وہ قتل کر دیتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے بدلہ نہیں لیا جاتا۔ کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ؟ کسی نہ کسی طریقے سے پولیس ہو یا اس قسم کے جو بھی محکمے ہیں وہ ان کے ساتھ وہیں ساز باز کر لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تو کمزور سا شخص قتل کر دیا گیا تھا، اب اس کے بدلے میں کیوں کسی کو پکڑا جائے۔ تو دیکھیں آج بھی انصاف ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں جو تھوڑے سے رورل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر بھی اسی قسم کا جو ہے رول آج بھی لاگو ہے۔ تو دیکھیں مہذب اقوام ہی نہیں کرتی تھیں، مہذب اقوام ہی بھی یہی کچھ کرتی ہیں، آج بھی یہی کرتی ہیں۔ اور قاتل اگر کسی حاکم قوم سے تعلق رکھتا ہو تو عدالت کو اختیار نہیں کہ اس کے خلاف قصاص کا فیصلہ کر سکے، اور اگر بدقسمتی سے حاکم قوم کا کوئی شخص محکوم کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو سمجھو اس پوری قوم کی خیر نہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارا جو قانون ہے آج کسی بااثر شخص کو وہ بھی سزا نہیں دیتا، یعنی اگر پولیس پکڑ بھی لے تو آپ دیکھیں عدالت سے ہی قاتل بھی چھوٹ جاتے ہیں، جبکہ ان کے اوپر قتل ثابت ہوتا ہے،
جبکہ تمام ثبوت موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ بااثر شخص ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کیوں اگر کسی کوئی سیاست دان ہو یا کوئی کسی قبیلے کا سردار ہو تو آج بھی وہ بہت آرام سے چھوٹ جاتے ہیں اور پھر پورے دندناتے ہوئے معاشرے میں پھرتے ہیں۔ اور اسی طریقے کا یہی حساب جو تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ تو انہی خرابیوں کے سدباب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مقتول کے بدلے قاتل، اور صرف قاتل ہی کی جان لی جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ سٹیٹس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سوشل سٹیٹس نہیں دیکھتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں انصاف کے تقاضے پورے کیے اور حکم دیا کہ جو قاتل ہے اس کے بدلے قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا مقتول کے بدلے۔ اور پھر یہاں پہ فرمایا تھا اس کے علاوہ دیکھیں قصاص کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فمن عفی لہ من اخی شیء فاتباع بالمعروف۔ اب یہاں پہ دید کی بات بھی کر دی گئی کہ پہلے تو حکم دیا گیا کہ قتل کے بدلے قتل ہی کیا جائے گا، خون کے بدلے خون ہی ہوگا، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ گیا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ لیکن ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف کرنے کا جو راستہ ہے نا وہ بھی مسلمانوں کو دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معاف کرنا جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں قاتل کو بھائی کہہ دیا مقتول کا، حالانکہ اسی شخص نے اس کو قتل کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اندر جو ہے مسلمانوں کے اندر برداشت کا اور عفو درگزر کا جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو نہایت نرمی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو معاف کرنے کو اختیار کرنے کی سفارش بھی کر دی ہے اس آیت میں، یعنی اگر معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو، یعنی یہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ قصاص معاف کر دے اور دیت لے لے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام میں قتل تک کا مقدمہ بھی قابل راضی نامہ ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تب بھی راضی نامہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں اگر برٹش یا امریکن رولنگ میں دیکھیں تو وہاں پہ یہ رولز نہیں ہیں، یعنی وہاں پر اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہاں پر کسی کی مقتول کی جو فیملیز ہیں ان کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ آپ معاف کر دیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ اریسٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اریسٹ ہی کرتے ہیں، ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ آپ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو اختیار دیا، مسلم معاشرے میں اختیار دیا کہ معاف کر دو۔ اور اگلی امتیں یعنی ہم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں اس میں یہود ہیں بنی اسرائیل، تو ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصاص فرض کیا تھا اور ان میں عفو کا قانون نہیں تھا، یعنی معاف کرنے کا قانون نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتنا ایک بیلنسڈ قانون دیا ہے کہ جب یہود ہوتے تھے نا ان میں آپ معاف کرنے کا رول نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی وہ معاف کرنے کی ان کو تعلیم بھی نہیں دی گئی تھی، اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ معاف کر دو۔ اور اسی طرح نصارہ میں صرف عفو کا حکم تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ نصارہ یعنی کرسچینٹی میں پہلے یہ حکم ہوا کرتا تھا، یعنی جب ارلی کرسچینٹی تھی، آج تو اس کی شکل بدل دی گئی ہے نا، تو اس وقت یہ حکم ہوتا تھا کہ جب کسی نے مار دیا تو بس پھر صرف معاف کر دو، یعنی بدلے کا قانون نہیں تھا اس وقت۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم امت پر آسانی اور مہربانی فرمائی اور دونوں باتوں کی اجازت دے دی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول کے وارثوں کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، خواہ وہ فدیہ لے لیں یا قصاص، یعنی یا تو پھر کہیں کہ اس کو مار ہی دیا جائے اس کو، اور اس کے بعد اس کے علاوہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسے معاف کر کے اس کا خون بہا لے لیں۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی معاف کرنا پسند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسلم معاشرہ قائم کر رہے تھے تب بھی وہ مسلمانوں کو ترغیب دیتے تھے کس چیز کی؟ معاف کر دینے کی، تو اور عفو کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ معاف کرنے والے تھے، اور پھر دیت لینے کی سفارش کرتے تھے، یعنی خون بہا لے لو، معاف کر دو۔ صحابہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہاں پر اس معاشرے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا، اور قاتل جو تھا جب وہ ان کے حوالے ہو گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، یعنی میں نے عمدن نہیں کیا، مجھ سے ہو گیا، غلطی سے قتل ہو گیا۔
اب دیکھیں بعض اوقات انسان بہت جوش میں ہوتا ہے نا، شیطان کیونکہ انسان سے کھیل رہا ہوتا ہے اس وقت، جب انسان کو غصہ آتا ہے شیطان مکمل اس پر قبضہ کر لیتا ہے، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس وقت وہ اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن وہ نادم تھا، تو اس نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتول کے ولی سے کہا، یعنی جس کے حوالے کیا تھا نا قاتل کو، اس کو کہا کہ اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ اب دیکھیں کس طرح کی سفارش تھی کہ اگر اس نے عمدن قتل نہیں کیا اور اب اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک حدیث ہے اور ترمذی کی حدیث ہے، یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو پتا چلا تو وہ ڈر گیا کہ اچھا اس نے جان بوجھ کر نہیں مارا، اس سے یعنی قتل خطا ہو گیا ہے، غلطی سے قتل ہو گیا، تو اگر اب اس کو، اور اس نے اللہ کی قسم بھی کھا لی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے اور تم نے پھر بھی اس کو مار دیا تو پھر تم جہنم میں جاؤ گے، تو پھر اس شخص نے چھوڑ دیا۔ تو دیکھیں یہاں سے ہمیں کیسی ترغیب مل رہی ہے، ورنہ آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب قاتل کو حوالے کر دیا جاتا ہے مقتولین کے، اگر کر دیا جائے، ویسے تو ہمارا کیونکہ لا پورا ہے، لیکن اگر حوالے کر دیا جائے تو ان پر خون اتنا سوار ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات سنے بغیر اس کو مار دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں جب جو سوسائٹی قائم کی گئی تھی اس میں پورا انصاف کیا جاتا تھا۔ اور دیکھیں یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہم اس آیت کو پڑھیں نا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کی ابتدا میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتب علی لکھا ہے، یعنی کتب علیکم القصاص، کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، اور یعنی اس کے فرض کرنے کا مطلب ہے کہ واجب ہے، تم نے لازمی کرنا ہے۔ اور پھر اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیت یا رخصت بھی دے رہے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی معاف کر دے، یعنی فرض بھی کر دیا گیا کہ قتل کا بدلہ لینا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی معاف کر دے تو وہ دیت لے لے۔ تو دیکھیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر بالکل ہی معاف کر دیں، یعنی بعض اوقات جو ہے نا، ہمیں آپشن یہ بھی دی جاتی ہے کہ دیت بھی نہ لے، بالکل ہی معاف کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، تو یہ تین آپشنز ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں اس میں انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں تین حکم کیسے دیے ہیں، جبکہ پہلا حکم فرض کے درجے میں آ رہا ہے۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا جو روح سخن ہے نا، یعنی مخاطب کیا گیا ہے، وہ اسلامی معاشرہ ہے یا اسلامی حکومت ہے، کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی ناحق خون ہوا ہے تو اس کا قصاص لے۔ آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا کوئی فریق قتل کر دیا جائے، کسی کا کوئی پیارا قتل کر دیا جائے تو اس کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ خود اس کو جا کے مار دے، کیونکہ جب مسلم معاشرہ قائم ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، انسان قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے خواہ مقتول کا وارث موجود ہو یا نہ موجود ہو، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قصاص لے۔ اور بعض اوقات دیکھیں مقتول کے وارث موجود بھی ہوتے ہیں لیکن انہیں قصاص لینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یہ بھی ممکن ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو دنیاوی ان کو مفاد جو ہے وہ پیارا ہو اور وہ سوچیں کہ چلو یہ تو اچھا ہو گیا نا، قتل ہو گیا، اب اس کا سارا مال ہمیں مل جائے گا، تو وہ انٹرسٹ ہی نہ لیں کہ چلو اس کا بدلہ بھی لیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مخاطب کیا ہے نا، یہ مسلم معاشرے میں یعنی اس کے قانون کو مخاطب کیا ہے کہ قتل کا بدلہ لازمی لیا جائے گا۔ اس کا جو ہے مخاطب جو ہے وہ پورا مسلم معاشرہ، قانون ہے، انسان نہیں ہے کہ تمہیں جس نے مارا ہے وہ جلدی سے جائے اور دوسرا اس طرح مارنا شروع کر دے، کیونکہ اگر ایسا کرنے لگے نا کہ فوراً ہر انسان کو اختیار مل جائے کہ اچھا تمہارا اس نے بندہ مارا ہے تو تم بھی مار دو جلدی سے، تو پھر تو ہماری سوسائٹی میں دیکھیں قتل و غارت ہی مچ جائے۔ یہ حکومت کو اختیار دیا گیا ہے، مسلم معاشرے کی حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ قصاص کا بدلہ لے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، یعنی اگر تم نے معاف کر دیا ہے، خون بہا لے لیا ہے، اس کے بعد تم نے زیادتی کی، اب یہ کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وقتی طور پہ دیت کہتے ہیں ہم تو یعنی خون بہا لے لیں گے، ہمیں پیسے دے دو اس کے بدلے میں، پیسے لیتے ہیں اور پھر اپنے پاس رکھتے ہیں اور بعد میں پھر چپکے سے کسی وقت میں وہ دشمنی نکالتے ہیں اور پھر بھی مار دیتے ہیں، پیسے لینے کے باوجود بھی مار دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، یعنی اگر تم نے دید کا طریقہ اختیار کر لیا یا پھر اگر تم نے معاف کر دیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا اور بعد میں تم نے اپنی دشمنی نکالی، تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے دردناک، یعنی پھر تمہیں سزا دی جائے گی کہ تم نے ایک تصفیہ اللہ کی حکم کی روشنی میں کیا اور پھر اس کے بعد تم نے زیادتی کر دی۔
تو یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خون بہا لے لو اور پھر زیادتی کرو، کہ پھر کہو کہ اب چلو پیسے بھی مل گئے اور چپکے سے کسی وقت میں اس کو دوبارہ ٹھکانے لگا دیں گے، اس کے بدلے پیسے بھی مل گئے اور اب قاتل کو مار بھی دیں گے۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا، یا تو فوراً یعنی حکومت بدلہ لے لے، اس کے وارثین معاف نہ کریں اور حکومت کو اختیار دے دیں کہ یہ بدلہ لے، پھر اس پر جو بھی مقدمہ چلے، اس کو جو بھی سزا ملے، یا پھر وارثین جو ہیں وہ اس کو معاف کر دیں، اس کے بدلے میں حکومت جو ہے وہ ان کو خون بہا دلوا دے۔ لیکن اگر اس کے بعد خون بہا لینے کے بعد بھی وہ اس کو قتل کریں چھپ چھپا کے کسی طریقے سے، تو پھر وہ ظالم ہوں گے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، فرمایا کہ یہ قانون جو قصاص کا قانون ہے، اس میں تمہارے لیے یعنی عقل والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اور یہ قانون اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم ایسے کاموں سے پرہیز کرو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصاص کو زندگی کہہ دیا ہے۔ ابھی پہلے واجب کیا، پھر اس کے بعد ایک آپشن دی کہ معاف بھی کر دیا جائے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ قصاص میں ہی زندگی ہے۔ دیکھیں یہ جملہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کا یہ جو انداز ہے، یہ انتہائی فصیح و بلیغ جملہ ہے، جس پر عرب کے فصحاء بھی اش اش کر اٹھے، کیونکہ اس مختصر سے جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت حکمت کے ساتھ پورے معاملے کو بند کر دیا ہے۔ یعنی قصاص دیکھیں بظاہر تو موت ہی ہے نا، کہ اگر ایک نے مارا ہے تو اس کے بدلے دوسرے کو مار دیا جائے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زندگی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اگر قصاص نہیں لیا جائے گا، بدلہ نہیں لیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں اگر آج ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسی کو قتل کر دیں تو اس کی کوئی سزا ہی نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ جس کو ذرا سی بھی کسی سے عداوت ہوگی تو وہ فوراً اس کو قتل کر دے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو زندگی کہا ہے۔ اب دیکھیں دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص مارا جاتا تو اس کے قصاص کا کوئی قاعدہ نہیں تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ اس کے بدلے دونوں طرف سے ہزاروں خون ہوتے تھے، یعنی ایک انسان کو مار دیا تو پھر وہ دشمنی جو تھی وہ قبیلوں میں چلتی تھی، وہ نسلوں میں چلتی تھی کہ اس نے ہمارا شخص مار دیا ہے، اور پھر وہ فساد کی جڑ ختم ہی نہیں ہوتی تھی، یعنی نسل در نسل دشمنی منتقل ہوتی تھی۔ اور عرب کی تمام خانہ جنگیاں سال ہر سال جنریشنز ٹو جنریشنز جو ہے، یعنی بچہ بھی جب ہوش سنبھالتا تھا نا تو اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ہمارے فلاں جو قبیلہ ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور جیسے ہی میں نے ہوش بڑا ہونا ہے اور جیسے ہی میں نے تلوار سنبھالنے کے قابل ہونا ہے، میں نے فوراً ان کے لوگوں کو قتل کرنا ہے۔ تو یہ جو چیز تھی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں اس پورے امن و سکون کا جو تباہ ہو چکا تھا نا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کیا اور قصاص کو اللہ نے فرض کر دیا۔ یعنی اس آیت سے قصاص کا عادلانہ قانون دے کر دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق عطا فرما دیا، یعنی کہ ایک بندے کا اگر مارا گیا ہے تو اس کے بدلے ایک بندہ مار دو اپنے، یعنی ایک بندے سے بدلہ لے لو، تو اس طریقے سے تاکہ وہ دشمنیاں ختم ہو جائیں۔ آج آپ دیکھیں ہمارے جو دیہات ہیں، کوئی گاؤں کے ایسے رورل ایریاز ہیں، وہاں پر بھی کیونکہ یہ تو جاہلیت کی بات ہے نا، تو دیکھیں جہالت چاہے کہیں بھی ہو، چاہے وہ عرب معاشرے میں ہو یا پھر کہیں کسی دور دراز کے گاؤں میں ہو، کسی بہت دور دراز کے قبیلوں میں ہو، تو دیکھیں جہالت جہاں پر بھی ہوتی ہے وہ اپنے اسی طریقے پہ جو ہے نا وہ جنریشن ٹو جنریشن سفر کرتی رہتی ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں ہمارے نظر سے اکثر ایسی خبریں گزرتی ہیں کہ فلاں مارا گیا تو اس کے بدلے میں جب بدلہ لیا تو پورے پورے خاندان کو مار کے چلے گئے، پوری پوری فیملیز کو مار دیا، نہ بچوں کو چھوڑا نہ عورتوں کو چھوڑا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصاص کو فرض کیا، حکم دیا، اور پھر اس کے بعد اس میں دید کا قانون بھی رکھا۔ اب آپ دیکھیں دید کے قانون میں کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ بظاہر تو یہ ہوتا ہے نا کہ معاف کیوں کر دیا جائے، ہمارا کوئی پیارا مارا ہے، اگر ہمارا کوئی اپنا مار دیا ہے، کسی نے قتل کر دیا ہے، تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دید کی آپشن رکھی ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، کتنی خوبصورتی ہے، اور کتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے کہ دیکھیں اگر فرض کریں کوئی انسان ہے وہ کمزور ہے، مار دیا کسی بڑے قبیلے نے، اگر وہ کسی گھر کا کسی خاندان کا واحد کفیل تھا، تو پھر کیا اگر وہ اس کا خون بہا لے لیتے ہیں، جانے والا تو چلا گیا نا، اب یہ ہو کہ پھر اس کے بعد اگر خون بہا لے لیں گے تو جو پیچھے بہت سارے جو اس کے بعد جانے کے بعد کسی قسم پرسی کی حالت میں آنے والے تھے، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام بھی کر دیا کہ اگر وہ خون بہا لے لیں گے تو ان کی جو حالات ہیں وہ اس سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔
کیونکہ قصاص کا نا ایک خاص طور پر دید کا ایک اماؤنٹ رکھا گیا ہے، یعنی وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہوتا ہے جو شریعت نے بھی رکھا ہے. تو اگر اس کے اہل وارثین جو ہیں وہ لے لیں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ قاتل کے دل میں بھی رحم پیدا ہو جائے گا، دشمنی بھی ختم ہو جائے گی، اور جو وارثین ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں اگر وہ بہت یعنی معاشی طور پہ کمزور ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذریعے سے بھی ایک سہارا دے دیا. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہایت حکمت سے فیصلہ کیا ہے. تو یہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم بھی دیا کہ قصاص بھی فرض ہے، اور اگر معاف کر دو تو وہ بہتر ہے، اور اگر معاف کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد زیادتی نہیں کی جائے گی. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ وصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، اچھا دیکھیں قصاص اور دید کے کچھ ضروری مسائل ہیں جو رہ گئے ہیں، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر لوں کیونکہ ہمارے نالج میں ہونا چاہیے. قصاص عام طور پہ تو ہم اس سے واسطہ نہیں پڑتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ نہ بھی پڑھے نہ ہی پڑھے، لیکن یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں. تو دیکھیں قصاص کے لیے 3 صورتیں جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ مقتول کے وارث اگر قصاص پر ہی مصر ہوں کہ نہیں ہم نے تو بدلہ لینا ہی ہے تو پھر قصاص لیا جائے گا، اور اگر وہ قصاص تو معاف کر دیں لیکن دید لینا چاہیں تو پھر ان کو دید دلوائی جائے گی، اور تیسری آپشن کیا ہے کہ وہ سب کچھ ہی معاف کر دیں. تو مقتول کے وارثوں کو ان ساری باتوں میں اختیار ہے. اس کے علاوہ یہ کہ مقتول کے وارثوں میں سے اگر کوئی ایک بھی قصاص معاف کر دے تو قصاص کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور وہ دید پہ شفٹ ہو جائے گا. یعنی اگر اس کے فرض کریں کوئی آدمی قتل ہوا ہے، اس کے کئی بھائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کہتا ہے کہ نہیں ہم نے قصاص نہیں لینا، ہمیں دید دی جائے، تو وہ معاملہ جو ہے وہ دید کی طرف لوٹا دیا جائے گا، پھر وہاں قصاص نہیں لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے ایک اس میں شک یہ بھی ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر مسلمان سے قتل ہو گیا ہے اور وہ کافر ہے جس کو قتل کیا گیا ہے، لیکن دیکھیں اسلام نے یہاں زیادتی نہیں کی، شرط یہ ہے کہ وہ کافر حربی ہو، یعنی وہ مسلمانوں کے خلاف رہتا ہو اور وہ مسلمانوں کو کے خلاف سازش کرتا ہو، اسلام کا دشمن ہو. تو اگر وہ اسلام کا دشمن ہے اور کسی مسلمان نے اسے قتل کر دیا ہے تو اسلامی معاشرہ اس مسلمان کو سزا نہیں دے گا. لیکن اگر وہی غیر مسلم جو ہے یا کافر ہے وہ ذمی ہو، یعنی اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہو، پیس ٹریٹی ہو، یا وہ جزیہ دیتا ہو، تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کا دفاع کیا جائے گا اور اس کا قصاص یا دید یا جو بھی قانون ہے وہ مسلمان پر لاگو ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں کتنی فصاحت کے ساتھ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مزید اس میں احکامات دے دیے تھے. اور اسی طریقے سے آج کل جیسے دیکھیں یہاں پہ تو بات کی گئی تھی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بات کی کہ مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام. لیکن دیکھیں آج کیونکہ وہ جاہلی دستور نہیں رہا، غلامی کا دور ختم ہو گیا ہے، تو پھر آج یہ صورت باقی ہے کہ اگر عورت مرد کو یا مرد عورت کو قتل کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے میں جو ہے نا شریعت وہ خاموش ہے، تو قاضی کو اختیار ہے. تو آج دیکھیں ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آج کہ اگر فرض کریں کوئی کسی آدمی نے عورت کو مار دیا ہے تو پھر عورت یعنی آدمی کو ہی اس کے بدلے مارا جائے گا. جس نے قتل کیا ہے جو ہے نا سزا بھی اسی کو دی جائے گی. تو یہ دراصل پھر قانون کا تقاضا ہے. اور اس کے علاوہ دیت جو ہے نا، دیت یعنی خون بہا، اس کی مقدار شریعت نے 100 اونٹ رکھی ہے. یعنی عرب معاشرے میں تو اونٹ تھے نا، ان کی بڑی ویلیو ہوا کرتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیت یعنی خون بہا کی جو رقم ہے وہ ایسے ہی نہیں چھوٹی موٹی رکھی کہ 5-10 ہزار روپے دے دو اور بس مکا کر لو. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقتول کے وارثین ہیں ان کا حق دلانے کے لیے بھی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے شریعت میں ایک قاعدہ رکھا ہے کہ 100 اونٹ کے برابر جو ہے یا تو رقم دی جائے گی یا پھر 100 اونٹ دیے جائیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر اس کو ایک ہیفٹی اماؤنٹ ہے کہ اگر مقتول کے وارثین کو دینی ہے تو ایک چھوٹی موٹی رقم نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حقوق کا بھی دفاع کیا ہے. اب آگے فرمایا کہ تم پر فرض کر دیا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑ دے، یعنی چھوڑ کر جا رہا ہو، تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے. یہی وصیت کرنا پرہیزگاروں کے ذمے حق ہے. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے وصیت کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تم پہ فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی موت آئے اور پھر اسے مال و دولت اس کے پاس ہو تو وہ وصیت کر کے جائے. دیکھیں جاہلیت میں دستور یہ تھا
کہ ترکے کا جو وارث تھے نا وہ صرف بیوی اور اولاد ہوا کرتی تھی. یعنی اگر کوئی آدمی مر گیا ہے تو اس کا جو مال تھا نا اس کے پیچھے وہ اس کی بیوی کو یا اولاد کو ہی، اولاد نرینہ کو خاص طور پہ یعنی بیٹوں کو دے دیا جاتا تھا مال. بیوی کو یا بیٹوں کو ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. اور دیکھیں آج کل بھی مسلمانوں میں عمومی طور پر یہی رواج چلا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ بھی اس حصے سے محروم رہ جاتے ہیں. اس کے ماں باپ کو کچھ نہیں ملتا، بیوی بچوں کو ہی ملتا ہے. اور جب بچوں تک جاتا ہے تو وہ پھر صرف اور صرف بیٹے لے جاتے ہیں، بیٹیوں کو بھی کوئی ورثے میں حق نہیں ملتا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ یہ جو دوسرے اقارب ہیں، اس آیت کی روح سے مرنے والے پر انصاف کے ساتھ اپنے والدین اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا تھا. لیکن یہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں آیات میراث جو ہیں وہ نازل کی اور اس میں ہی والدین اور عزیز و اقارب کے حصے مقرر فرما دیے، تو پھر یہ آیت جو اس وقت ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ آیت منسوخ ہو گئی. یعنی اس کا حکم جو ہے یہ قرآن میں ہے تو صحیح، لیکن یہ حکم جو ہے یہ منسوخ کر دیا گیا. اور وصیت جو ہے وہ صرف 1/3 ترکے میں یا اس سے بھی کم حصے کے لیے رہ گئی. تو دیکھیں جب انسان کی وفات ہوتی ہے نا، اس کا جو بھی مال اس وقت جو ہے موجود ہوتا ہے تو اس میں سے 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے. باقی پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ باقی ساری اور اپنے جو مال اور دولت ہے وہ کسی اور کے لیے لکھ کر وصیت کر کے چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے حصے جو ہیں وہ خود مقرر کر دیے ہیں. تو کسی انسان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنی مرضی سے اپنی کسی ایک ہی بیٹے کو سب کچھ دے دے یا اپنی کسی ایک ہی بیٹی کو سارا کچھ دے دے. اپنی زندگی میں تو وہ ہبہ کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں وہ جس کو چاہے مال دے سکتا ہے، لیکن وصیت کا جو اطلاق ہے نا وہ اس مال پہ ہوگا جب انسان مال چھوڑ کے مرتا ہے. لیکن عام طور پہ دیکھیں نا وکلاء کے پاس وصیتیں لکھوا دی جاتی ہیں کہ فلاں اتنا اس کو دے دینا، فلاں اس کو اتنا دے دینا. ایک مسلمان کبھی بھی اس قسم کی وصیت نہیں کرتا. مسلمان کہاں سے رہنمائی لیتا ہے؟ قرآن مجید سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ دیکھیں اگر انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، بہت نیک ہو، سارے فرائض پورے کرے اور اس کے بعد وصیت غلط کر جائے نا، تو یہ وصیت اس کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے، غلط وصیت. تو اس معاملے میں ڈرنے کی بات ہے. انتہائی جو ہے احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ انسان غلط وصیت کر کے نہ جائے. کیونکہ دیکھیں حصے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں کہ ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو، بچوں کو، اولاد کو، بیٹے کے کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات میراث میں مختص کر دیا ہے. اب اگر فرض کریں میرے اور آپ کے پاس، ہم اگر دنیا سے جاتے ہیں، ہمارے پاس کل جو اثاثہ ہے تو اس میں سے اس اثاثے کی 1/3 میرے اور آپ کے پاس اختیار ہوگا کہ ہم اس کی وصیت کر دیں. تو اس میں سے ہم چاہے اپنے کسی قریبی کو دے دیں، کسی رشتہ دار کو دے دیں، کسی فلاحی ادارے میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر جائیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں. یعنی ہم یہ وصیت کر جائیں کہ میرے جانے کے بعد میرے مال کا جو 1/3 ہے وہ جو ہے وہ فلاں فلاں ادارے کو دے دیا جائے یا فلاں رفاہی کام میں، فلاں صدقہ جاریہ کے کام میں لگا دیا جائے، تاکہ وہ جو مال ہے اس کا بینیفٹ اس انسان کو بھی بعد میں ملتا رہے. تو 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے انسان اپنی مرضی سے وصیت نہیں کر سکتا. حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختص کر دیے ہیں. یہ آیت نمبر 180 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی تھی نا، تو یہ اس کے بعد منسوخ ہو گئی. یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ والدین کا حصہ اللہ نے خود ہی رکھ دیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، کیونکہ اب یہ مطلب اس وقت یہ فرمایا تھا کہ جو حق ہے متقین پر کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ اسے پورا کریں. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 181 میں، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کہ پھر اگر کوئی شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے تبدیل کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب دیکھیں وہ جو پچھلا حکم ہے نا وہ منسوخ ہوا تھا، لیکن یہ جو آگے آیات ہے نا یہ منسوخ نہیں ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے تبدیل کرتے ہیں. یعنی مرنے والے نے تو دیکھیں انصاف کے ساتھ وصیت کر دی ہو، اس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اتنا اس کا حق رکھا ہے تو وہ اتنی وہ وصیت کر جائے. لیکن مرنے والے کے بعد یعنی جب ان کا اپنا کوئی پیارا چلا جائے تو پیچھے جو وارث ہیں وہ اس میں ترمیم یا تنسیخ کر دیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ اگر پیچھے اللہ سے ڈرے بغیر چند وارث ملیں
اور اسے تبدیل کر دیں آپس میں ساز باز کر کے، تو وہ سب گناہگار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ خود غرض لوگوں کی باتوں کو سننے والا اور ان کے ارادوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہاں اس آیت کے آخر میں، ان اللہ سمیع علیم، کہ لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے جو دلوں میں ان کے ارادے ہیں۔ دیکھیں آج ہمارے پاس ایسا بہت، وراثت کے معاملے میں ایسی بہت ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، جانے والا تو چلا جاتا ہے، اس کے حصے جو ہیں جو مقرر ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقرر کیے ہیں وہ تو ان کو دیے جائیں گے، لیکن جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان میں سے بعض لوگ آپس میں ہی ساز باز کر لیتے ہیں کہ فلاں تو مجھے پہلے ہی دے دیا تھا۔ آج ہمارے گرد بہت ایسا کچھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں نے تو یعنی کہ جانے والے نے، یا باپ ہو یا ماں ہو یا کوئی بھی رشتے دار، کہ اس نے تو میرے نام یہ پہلے ہی کر دیا تھا، یا اس نے وہ تو پہلے ہی مجھے کہہ گیا تھا کہ یہ تو تمہارے لیے ہوگا۔ تو یا پھر وہ پیچھے سے کسی کو پیسے دے کے، رشوت دے کے وصیت میں کوئی قانون میں تبدیلی کروانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ایسا کریں گے تو وہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ یعنی اللہ کو خبر ہے کہ ان کی نیتوں میں جو کھوٹ ہیں، اللہ کو خبر ہے کہ ان کے ارادوں میں جو گناہ کی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں۔ پھر فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے نادانستہ یا دانستہ، یعنی جان بوجھ کر یا نادانستہ طرف داری کا خطرہ ہو، اور وہ وارثوں میں سمجھوتا کرا دے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور حکم دے دیا۔ دیکھیں پہلے بات کی گئی کہ مرنے والے کے بعد اس کی والا جب ہو جائے، مر جائے گا، تو اس کے مال میں سے وصیت چینج نہیں کی جائے گی، یعنی ایسی چینج اس میں نہیں کی جائے گی جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جو حصے اللہ نے مقرر کیے ان کے خلاف ہو، یا خود ہی ساز باز کرنے کے لیے کر کے سارا ہڑپنے کے چکر میں جو ہے نا ایسی کوئی تبدیلی کی جائے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا، اور پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا کہ اگر مرنے والا ہی غلط وصیت کر کے چلا گیا، یعنی فرض کریں کوئی انسان ہے، وہ مرنے کے قریب ہے یا پھر بوڑھا ہو گیا، اور اس کو اپنی کسی ایک اولاد سے بہت پیار ہے، اور وہ سوچے کہ میں اس کو زیادہ فائدہ پہنچا دوں، وہ زیادہ اس کے نام کر کے چلا گیا، تو اب کیونکہ جب وہ جانے والا تو چلا گیا، تو اس کی اولاد کا یا اس کے وارثین کا یہ فرض ہے کہ اس جانے والے کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، کہ اگر اس نے غلطی سے یا جان بوجھ کے بھی اگر غلط وصیت کر دی ہے، تو پھر پیچھے والے جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس وصیت کو واپس اسی حکم کے دائرے میں لے کر آئیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کس کا حصہ کتنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ایسا کرے گا تو یہ وصیت چینج کرنے میں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، پیچھے سے وصیت بدل دینا تو گناہ ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم کے خلاف وہ وصیت ہو گئی تھی اور اس کو واپس اللہ کے حکم کے دائرے میں لا کر چینج کیا گیا ہے، یعنی لانے کے لیے چینج کیا گیا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر وہ کوئی اس کا اولاد ہے، ان کو جو خوف ہے کہ ہمارے والد یا ہمارے جو بھی جانے والے ہیں وہ غلط کام کر گئے ہیں، اب انہوں نے تھوڑی سی ناانصافی بھی کر دی ہے، انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف بھی کوئی وصیت لکھ دی ہے، کسی کو زیادہ حق دے دیا ہے اللہ کا مختص کردہ حق سے، تو پھر وہ اس کو چینج کریں گے اور اس میں ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ جو دونوں آیات ہیں نا، ان کا رول منسوخ نہیں ہوا، یہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ جو حصے مقرر کر دیے ہیں تو ان پر یہی رول اپلائی ہوتا ہے کہ اس میں اگر کہیں غلط چینج ہوئی ہے تو اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کر دیا جائے، اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق وصیت کی گئی ہے تو اس کو اپنی مرضی سے چینج نہ کیا جائے۔ اب آگے مزید حکم آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اگلے حکم کی طرف آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں پے در پہ حکم آ رہے ہیں، مسلمانوں کے ایک مکمل جو ہے زندگی گزارنے کے ضابطے کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں، مکمل ضابطہ دیا جا رہا ہے۔ اب ہمیں یہاں کا کیا کہا جا رہا ہے؟ اب ایک اہم عبادت کی طرف حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے ایمان والوں سے۔ کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ وہ آیت ہے جو رمضان کے قریب میں اور آپ بہت زیادہ سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہاں پہ روزے فرض کیے گئے، روزوں کی فرضیت کی بات آئی۔ دیکھا پہلے آپ کے حکم آیا تھا، دیکھیں پہلے قصاص کا حکم آیا تھا، پھر اس کے بعد
वसीयत के बीच में जो है इंसाफ का हुक्म आया, और अब अल्लाह सुब्हान व तआला ने अगला हुक्म दे दिया रोज़े रखने का। देखिए, रोज़े का हुक्म आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया की शरीयत में जारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हुक्म दिया गया कि तुमने रोज़े रखने। रोज़ा अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर शरीयत में, हर नबी के ज़रिए उन उन उम्मतों पे फ़र्ज़ किया था। सिर्फ तायुन अय्याम में, यानी दिनों का जो तायुन है ना, उसमें इख्तलाफ रहा है। मुसलमानों के लिए तो रमज़ान है ना, तो पिछली उम्मतों के लिए और दिन हुआ करते थे, और दिन होते थे, और तादाद होती थी, और औकात होते थे। और ये दीन इस्लाम का रोज़ा जो है, रमज़ान यानी रोज़े रखना जो है, वो एक अहम रुकन है। और अहम रुकन होने की वजह क्या है? अल्लाह सुब्हान व तआला ने फ़र्ज़ किया है, इसकी वजह क्या है कि रोज़े से जो इंसान का सरकश नफ्स है, उसकी इस्लाह होती है। और शरीयत के जो भी अहकाम भारी मालूम होते हैं, उनकी अदायगी ताकि सहल हो जाए। देखिए, जब इंसान अपने नफ्स को टेम करता है ना रोज़े के ज़रिए, तो उसको अपने नफ्स को टेम करना आ जाता है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक प्रैक्टिस रखी है, मेरे और आपके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, उनको फ़र्ज़ करके। देखिए, अगर अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे और आपको इख्तियार दे देते, रमज़ान में जितने रोज़े रखने हैं चाहे रख लो, तो क्या हम रखते? हर साल रमज़ान में? अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं और लाज़िम कर दिए हम पे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी अल्लाह सुब्हान व तआला का हम पर रहम है, ताकि हम अपने नफ्स को, जो सरकश नफ्स है, जो कि उसको ताबे कर लें। आज साइंस देखिए हमें बताती है कि रोज़े का ये फ़ायदा है, रोज़े का ये फ़ायदा है। रिसर्च ने ये भी साबित कर दिया कि रोज़ा इंसान जो रखते हैं रेगुलरली रोज़े, तो वो उसको कैंसर से भी प्रिवेंट करती है। यानी कैंसर जो सेल्स हैं ना, वो भी डेड होते हैं जब इंसान एक लंबे अरसे तक जो है ना खाना-पीना, क्योंकि उनको उनकी खुराक नहीं मिलती जिस पे वो पल रहे होते हैं। तो ये भी, और इसके अलावा देखिए आज हमारे सोसाइटी में खाने-पीने का इतना रिवाज हो गया, तरह-तरह की जो फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, तो जब इंसान रोज़ा रखता है ना, उसके उसके पूरी बॉडी को जो है वो एक रिलीफ मिलता है। तो आप जब इंसान बहुत मोटा हो जाता है, जो डाइट प्लान जैसे मैंने पहले भी बात की थी, तो उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बड़ा रिवाज आ गया है। ये टर्म मैं और आप बहुत सुनते हैं आजकल। तो उसमें क्या होता है कि फलाँ इतनी देर तक आपने भूखा रहना है। तो ये चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे हिंदूज़ हों, ये कॉन्सेप्ट उनके पास भी है, वो उसको फास्टिंग ही कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें शरीयत में एक फास्टिंग, इतनी बेहतरीन फास्टिंग दे दी है कि साल का 1 महीना पूरा ऐसा आता है जिसमें हमारे नफ्स की भी तरबियत होती है, हमारे जिस्म की भी जो है उसको अल्लाह सुब्हान व तआला, तमाम जो हमारे जिस्म के सेल्स हैं वो रिन्यू होते हैं। जब हम उस पूरे प्रोसेस से गुज़रते हैं, 30 कंसेक्टिव जो रोज़े हैं, 29 या 30 उनके साथ जब हम उनको रखते हैं। और देखिए रोज़े में सिर्फ़ खाना-पीना जो है उसको तर्क करने की मशक़ नहीं कराई गई, यानी अल्लाह सुब्हान व तआला का मकसद ये नहीं था। देखिए, यहाँ पे हमें मकसद बताया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मकसद ये नहीं है कि ताकि तुम्हें भूखा-प्यासा रहना आ जाए। मकसद ये है कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो इस वजह से, क्योंकि जब इंसान रोज़े की हालत में होता है, तो फिर वो लड़ाई झगड़ों से, बुरी बातों से, फ़ुहश काम से, फ़ुहश चीज़ देखने से, बोलने से, करने से, हर चीज़ से बाज़ रहता है। एक एहसास उसको रोके रखता है कि मैं रोज़े से हूँ, फिर वो लड़ाई से भी रुका रहता है। एक ऐसी इसके पूरी एक कंडीशन उसके ऊपर एक ऐसा मोड़ तारी होता है, जिसकी वजह से वो गुनाहों से भी बचा रहता है। तो ये दरअसल नफ्स की तरबियत होती है। जिस्म तो अपनी जगह बेनिफिट ले रहा होता है, लेकिन हमारा नफ्स, हमारी रूह भी जो है, वो भी ताज़ा हो रही होती है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा बुराई के लिए ढाल है। लिहाज़ा जिसका रोज़ा हो, ना तो वो बेहयाई की बात करे और ना वो शोर-शराबा करे। इसके अलावा एक दूसरी रिवायत में है कि वो जहालत की कोई बात ना करे, और अगर उसे कोई गाली दे या उससे कोई लड़े, तो वो कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ। देखिए, रोज़ा वाक़ई ढाल है ना, कि अगर इंसान को आसान हो जाता है उस वक़्त कि मैंने तो अल्लाह के लिए रोज़ा रखा हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि अगर तुमसे कोई लड़े तो तुम कह दो इन्नी साइमुन, कि मैं तो रोज़ेदार हूँ, यानी मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूँगा। इस तरह इंसान को सब्र करने की जो प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए रोज़ा बेसिकली सब्र की एक फ़ॉर्म है, और ये जो सब्र है ना, ये इंसान को फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी एलिवेट करता है। यानी हर तरीके से जो है इंसान का तज़किया हो रहा होता है, चाहे जिस्मानी तौर पे, चाहे रूहानी तौर पर। तो ये रोज़ा जो है, इससे फिर इंसान को तक़वा का वो लेवल मिल जाता है जो सारा साल हमें नहीं मिलता। अब आप देखें, अपने-अपने नफ्सों का जायज़ा लें। हम अगर अपनी-अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात भी करें, तो जब रमज़ान आता है तो मेरी और आपकी जो रूह की रूहानी जो कैफ़ियत है वो कितनी चेंज हो जाती है।
देखिए हम सारा साल कुछ कर रहे होते हैं और अल्लाह सुब्हानो तआला हमें एक महीना देते हैं जिसमें हमारी अंदर की कैफियत तक बदल जाती है, नेकी करना हमें आसान लगने लगता है, हम करते हैं, एक पूरा सीजन आता है जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला हम गुनाहों से भी माफ करते हैं, हमारे जिस्म की भी ज़कात निकलती है, हमारी रूह का भी तज़किया होता है, कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अल्लाह सुब्हानो तआला के। और फिर वो जो चीज़ है वो हमें मुत्तकी, फिर क्योंकि 30 दिन की मुसलसल प्रैक्टिस होती है और 29 या 30 दिन की, तो वो इंसान को हेल्प करती है एक आदत को बिल्ड करने में। क्योंकि देखिए आदत जो है ना, वो आदतें जो हैं, साइंस भी और साइकेट्रिस्ट भी, वो भी इस बात को मानते हैं कि आदत बिल्ड करने में तकरीबन 30 से 40 दिन का जो है वो अरसा दरकार होता है। तो जब अल्लाह सुब्हानो तआला हमें आदत बिल्ड करने के लिए मुसलसल रोजों का एक महीना दे देते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीजें जो है, आदतें जो हैं वो अच्छी तरफ बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि देखिए हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रमजान में नमाज़ों के पाबंद होते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रमज़ान में जब नमाज की पाबंदी इख्तियार करते हैं, तो फिर उसके बाद वो उस पे चलते चले जाते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि मैंने अल्लाह की इताअत के लिए जो कदम उठाया है, अब उसके बाद मैं फिर उससे पलट जाऊँ। क्योंकि अल्लाह ताला फिर जिसका नफ्स इस हद तक एलिवेट हो जाता है ना, वो फिर रमज़ान के बाद बुराइयों की तरफ वापस नहीं आता। और जो सिर्फ आदती तौर पर यानी कि वो एक भूखे प्यासे रहने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, और वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक रहे होते हैं कि ठीक है हुक्म है, तो देखिए वो फिर वापस अपनी रूटीन की तरफ पलट कर आ जाते हैं, क्योंकि शैतान तो साथ के साथ ही लगा हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें आदतें, बेहतरीन आदतें बिल्ड करने, नमाजों पर, उसके अलावा सदकात पर, उसके अलावा बहुत सारी अच्छी नेकियों पर आदतें बिल्ड करने के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें ये महीना दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रोजे में गलत गोई, यानी कोई गलत गोई या गलत कारी ना छोड़ी, यानी बेहुदा गोई, कोई गलत बात करना, गाली देना, गीबत करना, या गलत कारी यानी कोई जिना का काम है, बुराई का काम है, फौहिश काम है, अगर ये ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसका खाना पीना छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बुखारी की हदीस है और ये हम सब रोजों में भी, रमजान में भी कसरत से सुनते हैं। तो देखिए बेसिकली इसका मकसद ही रोजे का ये है कि अल्लाह ताला ने पहले फर्ज किया, हमें दिन दिए, और वो मुसलसल दिन दिए, फिर उसके बाद उसमें अल्लाह ताला ने हमसे हमारी वो ट्रेनिंग, अल्लाह सुब्हानो तआला को मकसूद है कि हम अपनी जबानों की भी हिफाजत करते हैं ना। अब आप देखें, जब हमने आम खुली छोड़ी होती है अपनी जबानें आम दिनों में, तो जहां पे कोई चीज आती है, कोई टीवी खुलेगा, चैनल खुलेगा, हम किसी सियासतदान की गिबत शुरू कर देंगे, कहीं किसी के साथ बैठेंगे, कोई फोन कॉल उठाएंगे, किसी फलां का जिक्र होगा, हम अपने अगर किसी रिश्तेदार से बात हो रही है तो दूसरे रिश्तेदार की गिबत शुरू कर देंगे, किसी क्लासमेट से, किसी फ्रेंड से बात हो रही है तो किसी सेलिब्रिटी की गिबत शुरू कर देंगे, कभी कहीं किसी को डिस्कस करते हैं, कभी किसी को डिस्कस करते हैं, तो हमने अपनी जबानें खुली छोड़ी होती हैं। तो रमजान जो है ये एक ऐसा सीजन होता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है कि जिसने बेहुदा गोई ना छोड़ी, तो उसके खाने पीने की, छोड़ने की तो अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, मैं और आप क्या छोड़ें उस दौरान, अल्लाह की खातिर अपनी ये बेहुदा गोई छोड़ दें, फहश गोई छोड़ दें, जिनाकारी छोड़ दें, को गलत चीजें देखते हैं तो उनको देखना छोड़ दें। और यही चीजें जो हैं वो फिर इंसान में तकवा पैदा करती हैं, इंसान के अंदर खौफ आता है ना। देखिए जब रोजे के अंदर खौफ होता है, अगर कोई छुप के भी कर रहा तो उसके अंदर ये एहसास होता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला देख रहे हैं मुझे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने देखिए फौहिश कामों से भी, तो क्योंकि उससे रोजा बातिल हो जाता है, तो फिर इंसान को होता है कि मैं इतनी देर से भूखा हूँ, मैं अब जाके ये ऐसा काम कर लूंगा, तो वो उस वक्त ही डर जाता है कि मैंने रोजा पूरा करना है। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर तकवा डेवलप हो जाता है। और फिर यहाँ अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया अय्याम मादूदात, कि गिनती के चंद दिन हैं, गिनती के चंद दिन हैं। उसकी तादाद अल्लाह सुब्हानो तआला ने फिर हमें बता दी कि 29 या 30 दिन जो कमरी महीने के होते हैं, यानी चांद को देखकर रोजा रखा जाता है। तो देखिए शरीयत ने ना कमरी महीने के तयन को जो है वो दूसरे रिफ़ाह आमा के सितारों के इल्म या आलात रुयत के हिसाब से मुअल्लक नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने जो रोज़ा रखना है ना और रोज़ा खोलना है, रोज़ा रमज़ान को शुरू करना है, रमज़ान को ख़त्म करना है, इसकी बुनियाद चाँद पर रखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि देखिए हमारे लिए आज भी बेशक बहुत सारे गैजेट्स हैं, बेशक बड़ी-बड़ी दूरबीनें हैं, बेशक जो है वो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो एक पूरा एस्टीमेट दे देते हैं, इस वक़्त चाँद की उम्र इतने घंटे होगी और इस वक़्त ये होगा तो चाँद नज़र आ जाएगा और नहीं नज़र आएगा, वो एक इल्म है। वो उसकी बुनियाद पे बात करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज हम सिर्फ़ साइंस को बेस बनाकर और फिर चाँद देखने की जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें एक हुक्म दिया, उस हुक्म को ही छोड़ दें।
تو آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چاند دیکھیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور یہ رہتی دنیا تک کا ہے، تو یہ اس میں ہم نے چاند دیکھ کر ہی روزہ کھولنا ہے، روزہ بند کرنا ہے، رمضان شروع کرنا ہے، رمضان ختم کرنا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اب بے شک مختلف ملکوں میں دیکھیں مختلف روت ہلال ہو سکتی ہے نا، کیونکہ ایک دن پہلے روزہ شروع ہو جاتا ہے، سعودی عرب میں، دیگر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر بھی جو مسلمان ہیں وہ ایک دن پہلے روزہ شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا قمری مہینہ تھوڑا سا کسی کا ہم سے آگے ہوتا ہے، کسی کا پیچھے ہوتا ہے، تو یہ جو اپنے اپنے علاقے کی روت کے حساب سے، ورنہ ایسا نہیں ہوگا کہ فرض کریں آپ یہ انسان کہے کہ سعودی عرب میں آج ہے تو پورے یہ دنیا میں سارے مسلمان رکھیں گے، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے جو قرآن کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے چاند کو دیکھ کر آغاز کرنا ہے اور چاند کو دیکھ کر ہی اختتام کرنا ہے۔ اب دیکھیں فرض کریں یہ بھی ممکن ہے کہ رمضان کے دوران لوگ مختلف ملکوں کا سفر کرتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے کہ ٹریول کرنا پڑ جاتا ہے، بعض لوگوں کو آئے ہوتے ہیں اس وقت واپس جا رہے ہوتے ہیں، یا کسی نے بزنس ٹور ہے اس کا اور اس نے ٹریول کرنا ہے، تو دیکھیں اگر اس سفر کے دوران کسی کے روزوں کی تعداد 28 رہ جائے، یعنی اس نے کیا کیا تھا، اپنے ملک سے تو شروع کیے تھے، جب 28واں روزہ آیا وہ کسی ایسے ملک میں پہنچا جہاں 29 ہو چکی تھی، یعنی وہ پہلے سے دن چل رہا تھا رمضان اور وہاں چاند دیکھا گیا اور عید ہو گئی، تو اور پھر اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان نے اپنے جو تھے وہ 30 روزے اس کے مکمل ہو رہے تھے، اب وہ کسی ایسے ملک میں پہنچا ٹریول کر کے جہاں پہ ابھی ایک روزہ مزید باقی تھا، تو پھر اس حساب سے اس کے 31 روزے ہوں گے۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہ جس شخص کے 28 روزے بن رہے ہوں وہ بعد میں ایک روزہ قضا دے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا وہ کہے گا اب تو میں اس ملک میں پہنچ گیا 28 ہو گئے چلو ایک روزے کی بچت ہو گئی، نہیں، کیونکہ روزوں کی تعداد 29 یا 30 ہے تو کم از کم 29 تو پورے کرنے ہیں نا اس کو، تو وہ بعد میں ایک روزے کی قضا دے گا۔ اور اگر جس کے 31 بن رہے ہوں، یعنی وہ پیچھے سے 30 پورے کر آیا تھا، اب آ کے اسے اس ملک کے کنٹری کے حساب سے ایک روزہ مزید رکھنا پڑا، تو پھر یا تو وہ ایک روزہ چھوڑ دے گا یا پھر وہ اسے نفلی تصور کر کے روزہ رکھے گا، یعنی وہ 31واں روزہ رکھے گا، یا تو وہ چھوڑ دے کہ میں نے 30 رکھ لیے کیونکہ 30 سے زیادہ تو ہے ہی نہیں، یا پھر اگر وہ اس ملک میں ہے تو وہ اس کو نفلی روزہ تصور کر کے رکھ سکتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید آسانیوں کا، یعنی مسلم امت پر آسانیوں کا جو ذکر ہے وہ اسی آیت میں کیا، روزے کا حکم دینے کے بعد کیا کہا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہوں مگر رکھے نہیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ اور دیکھیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرضیت کے بعد ہی انسانوں کی جو مزاج ہے، ان کی طبیعت ہے، جو ان کے اوپر جو حالات اور واقعات پیش آتے ہیں اس حساب سے رعایت بھی دے دی، فرض بھی کیا اور رعایت بھی دے دی۔ رعایت کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو، اب دیکھیں بیمار کے علاوہ یعنی کسی کو کوئی بیماری لاحق ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ بعد میں رکھ لے، دوسرے دنوں سے وہ گنتی پوری کر لے، ان دنوں نہیں رکھ سکتا۔ یہی رعایت جو ہے وہ حیض یعنی پیریڈز والی خواتین کے لیے اور نفاس والی عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی جو نفاس کے دن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، یعنی وہ بھی روزہ چھوڑیں گی کیونکہ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ دیکھیں قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مریض کا ذکر کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، مکمل تفصیل ملتی ہے کہ اس میں کون کون لوگ ہیں جن کو ایکسیپشن دی جا رہی ہے، کون کون لوگ ہیں جو اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی جان پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ روزے کا مقصد تو تقویٰ کا حصول ہے نا، ایک خاص قسم سے اپنے اندر ایک طاقت پیدا کرنا، اپنے روح کو اسٹرانگ کرنا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی ہے کہ اگر کوئی مریض ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ اسٹرانگ ہوتے ہوتے وہ پہلے ہی کمزور ہے، وہ جسمانی طور پہ کمزور ہے، تو وہ اس رخصت کا فائدہ اٹھائے گا، وہ روزے چھوڑ دے، وہ اور کسی دن میں رکھ لے۔ اسی طرح حیض والی خواتین ہیں تو وہ پیریڈز کے دنوں میں روزے نہیں رکھیں گی، اس گنتی کو بعد میں پورا کریں گی۔ نفاس والی خواتین ہیں، کسی خاتون کی ڈلیوری ہوئی ہے، ان کے نفاس کے دن چل رہے ہیں تو وہ بھی اس دوران روزہ نہیں رکھیں گی، بعد میں وہ سارے جو ہیں وہ دن پورا کریں گی۔ اور دودھ پلانے والی عورت بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، یعنی کہ رضاعت کے دوران وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔
اس میں چھوڑ سکتی ہے کہ رعایت ہے، یعنی واقعی چھوڑ دے. بہت ساری خواتین ہیں جو بچوں کو فیڈ کراتے ہوئے بھی روزہ رکھتی ہیں. لیکن یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں، کیونکہ وہ بھی رحمت للعالمین ہیں، تو ہمیں یہ رعایت دی گئی ہے کہ بعض خواتین ہوتی ہیں کہ اگر ان کی وہ پہلے ہی ظاہر ہے ڈلیوری ہوئی ہے، کسی کمزوری سے گزر رہی ہیں، پھر بچے کو فیڈ بھی کرا رہی ہیں، کیونکہ فیڈ کرانا ایک عورت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بچے کا جو حق ہے نا وہ رکھ دیا ہے، تو اسے تو نہیں وہ چھوڑ سکتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر عورت کو رخصت بھی دے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے. یعنی ان کو اس طریقے سے بتایا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ رضاعت کے دوران رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں اتنی اسٹرانگ ہوں، یعنی میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں بچے کو فیڈ بھی کرا سکتی ہوں اور ساتھ ساتھ روزے بھی رکھ سکتی ہوں، تو وہ بھی یہ رکھ سکتی ہے. اب یہاں جو بیماری کی بات کی گئی ہے، تو دیکھیں بیماری اگر کسی کو ایسی بیماری ہو لاحق جو مزمن قسم کی ہو، یعنی اس انسان کے اندر کسی قسم کی سکت نہ ہو کہ کہ وہ انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر رکھے گا اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے تو بھی وہ کفارہ دے سکتا ہے، فدیہ دے سکتا ہے. اور وہ فدیہ کیا ہے؟ یہ کفارہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے. یعنی ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، ایک روزے کا فدیہ 2 وقت کا کھانا ہے، ایک مسکین کو کھلایا جائے گا. خواہ وہ کسی کو روزہ کھلوا دیں، یعنی صبح سحری بھی کروائیں اور افطاری بھی کروا دیں، یا پھر اس کے برابر نقد قیمت ادا کر دیں. اور دیکھیں جو قیمت ادا ہوگی نا اور جو کھانا کھلایا جائے گا، اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ وہ اسی معیار کا ہوگا جس معیار کا وہ انسان خود کھاتا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت ویل آف ہے اور وہ بہت بیمار ہو گیا ہے، اب وہ فدیہ دینے لگا تو وہ سوچے کہ نہیں اب یہ بالکل اتنے پیسے دے دوں جس میں ایک روٹی آتی ہو بس. نہیں، انسان اسی معیار کا، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ چال بازی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو نہیں کر سکتے. تو اگر فدیہ دینا ہے تو اسی معیار کا دینا ہے جو انسان جس لائف سٹائل میں وہ خود ہے، جو وہ خود کھاتا پیتا ہے، تو اسی معیار کا کھانا جو ہے 2 وقت کا وہ دیا جائے گا. اسی طرح دیکھیں ضعیف آدمی ہے، کوئی بوڑھے لوگ ہیں، وہ پورے مہینے کا اکٹھا بھی فدیہ دے سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بیمار کو تو یہ امید ہوتی ہے نا کہ ابھی میں چند دن میں، اگر بخار ہے تو چلو 4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑی سی طاقت آ جائے گی تو میں پھر روزہ رکھنا شروع کر دوں گا یا شروع کر دوں گی. لیکن اگر ضعیف ہیں، جو بہت بوڑھے ہیں، اب ان کو تو پتا ہے کہ وہ جو ان کے اوپر ذوف ہے وہ تو پرماننٹ ہے نا، وہ اس قابل نہیں ہے، ان کے اندر اتنی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بیمار پڑ جائیں گے، تو پھر وہ پورے مہینے کا اکٹھا فدیہ دے سکتے ہیں. اسی طرح کسی بوڑھے کا اپنے متعلق یہ اندازہ لگانا کہ اب وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکے گا، تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ یعنی کہ کئی سالوں کا اکٹھے بھی فدیہ یعنی کر سکتے ہیں. ویسے تو ظاہر سی بات ہے انسان کو اگلے سال کا بھی پتہ نہیں ہوتا، تو جس رمضان سے گزر رہے ہیں تو وہ پورے رمضان کا اکٹھے جو ہے وہ فدیہ دے سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ ایسے ضعیف ہوتے ہیں کہ پھر ان کے اندر سکت نہیں ہوتی مزید روزے رکھنے کی، تو پھر کیا کیا جائے کہ فوراً پورے مہینے کے جو ہے نا روزوں کا وہ فدیہ دے دیا جائے. اب یہاں پہ دیکھیں کیونکہ ہمارے جو دین ہے نا اس میں سختی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سختی کرنا بھی پسند نہیں ہے اور اپنے بندوں کا اپنے اوپر سختی کرنا بھی پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہماری جانوں پر ہماری سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رخصت دیتے ہیں، رعایت دیتے ہیں. تو دیکھیں اسی طریقے سے جو سفر ہے، اب آپ دیکھیں سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے. یہ رعایت کیونکہ دیکھیں سفر میں کرنے والا تو بہت طاقتور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے کہ اگر سفر لمبا ہے، اس میں پیچیدگی ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے، تو پھر ہر ایک کو اختیار دے دیا گیا. یہاں پہ ذوف سے مراد نہیں ہوگی، یہاں پہ یعنی یہ ہے کہ اگر اس کے اندر سکت نہیں ہے، سفر بہت لمبا ہے، مشکل ہو جائے گی، تو پھر وہ کیا کرے، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اور اگر سفر میں انسان نے روزہ رکھا ہے اور اس کو کوئی تکلیف ہے اور وہ بڑھ جائے تو وہ کیا کرے، روزہ رکھ کے اس نے سفر تو شروع کر لیا، کیونکہ سفر میں اختیار ہے نا، کوشش تو یہ کرے کہ نہ رکھے کہ کہیں پھر مشقت نہ ہو. لیکن اگر سفر کرتے ہوئے اس کا روزہ جو ہے یعنی اس کو تکلیف اس کی بڑھ گئی ہے تو پھر روزہ کھول دینا سنت ہے. یعنی یہ نہ ہو وہ یہ سوچے کہ فرض روزہ ہے تو میں نے اگر توڑ دیا تو مجھے بڑا گناہ ملے گا. نہیں، اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ اگر تکلیف بڑھ گئی ہے روزے کے دوران، سفر کے دوران، تو پھر کیا کرے، روزہ کھول دے. اسی طرح اگر کسی بیمار نے اپنے متعلق یہ اندازہ لگایا کہ وہ روزہ نبھا سکے گا، یعنی فرض کرے کہ انسان بیمار ہے اور وہ سوچے کہ ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، اور وہ روزہ رکھ لے.
اور پھر کیا ہو کہ اس روزے کے دوران اس کی طبیعت اچانک خراب ہونی شروع ہو جائے، تو اب وہ ایسا نہیں کرے گا کہ اب تو رکھ لیا ہے تو اب یہ پورا ہی کرنا ہے، وہ بھی روزہ کھول لے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی جو ہے وہ نہیں کی، اور ایسا انسان پھر بعد میں اس کی قضا دے دے۔ بعض فقہا تو یہ تک کہتے ہیں کہ اگر مریض مرض کی شدت پر بھی روزہ افطار نہ کرے اور مر جائے تو یہ خودکشی کی موت مرے گا، یعنی اس نے اپنے اوپر ضبط کیا اور اس نے اپنے اوپر اتنا ظلم کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جان کی بہت حرمت رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشقت نہیں ڈالی۔ دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر انسان جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، اگر بھوک اتنی ہے کہ انسان ہلاک ہو سکتا ہے بھوک سے کسی ایسی جگہ، تو وہ حرام بھی کھا سکتا ہے، اس کا بھی اختیار دے دیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے ہم پر۔ تو اگر انسان نے یہ اسیس کر لیا کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا رکھ سکتی ہوں، اور بیچ میں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو وہ روزہ کھولے گا، اگر نہیں کھولے گا اور اس دوران وہ مر گیا تو وہ خودکشی کی موت ہوگی، یہ فقہا کہتے ہیں۔ اور روزے کا ثواب حاصل کرنے کے بجائے اپنی جان کو ضائع کرنے کا وہ ایسا انسان پھر مجرم بن جائے گا۔ اس پر دلیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے، ہم میں سے کسی کے سر پر ایک پتھر لگا، یعنی زور سے آ کر کہیں سے پتھر لگا جس نے اس کے سر کو بری طرح زخمی کر دیا، اور اتفاق سے اس شخص کو احتلام ہو گیا، یعنی اسی دوران اب کیونکہ زخمی بھی تھا، وہ اس کو پٹی بندھی تھی، اس کا زخم تھا اور وہ کافی گہرا زخم تھا، اس شخص کو احتلام ہو گیا۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ میرے لیے، یعنی جو ساتھی اس کے ساتھ تھے، اس نے ان سے پوچھا، اس کا علم کم ہوگا، اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ میرے لیے تیمم کی رخصت کو درست سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کنڈیشن میں آ گیا ہوں کہ مجھ پہ تیمم کی رخصت جو ہے وہ لاگو ہو گئی ہے، لگ گئی ہے، میں اس ایگزیمشن سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ تو اس کے ساتھیوں نے اسے کہا کہ نہیں، کیونکہ پانی موجود ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو تیمم کو حکم دیا نا کہ تیمم تب ہوگا جب پانی موجود نہ ہو، تو لیکن انہوں نے پھر کیا کیا، کم علمی کی وجہ سے اسے کیا کہا کہ پانی تو موجود ہے، تم تو وضو کر سکتے ہو اور تم تیمم کیوں کرو گے اب؟ تو اس نے کیا کیا، چنانچہ اس آدمی نے، کیونکہ اسے احتلام ہو گیا تھا، غسل اس پہ فرض ہو گیا تھا، اس نے غسل کیا تو اس کی موت واقع ہو گئی، یعنی اس کا زخم خراب ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جب انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے ساتھی کو مار ڈالا، یعنی غلط مشورہ دیا کہ تیمم وہ کر سکتا تھا اس کنڈیشن میں، اور اپنی کم علمی پہ انہوں نے وہ سختی کی، انہوں نے کہا نہیں پانی تو موجود ہے، تم تو غسل بھی کرو گے اور پھر ہی نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، انہوں نے اپنے ساتھی کو مار ڈالا۔ جب وہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کیوں نہ کسی عالم سے پوچھ لیا، یعنی جب انہیں پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے صرف ایک اندازے سے کام چلانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کسی عالم سے کیوں نہیں پوچھ لیا وہاں پر؟ تو دیکھیں جہالت کی درماندگی کا علاج پوچھ لینا ہی ہے، یعنی اگر ہمیں شریعت کے کسی مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہے تو پھر اس پر رائے دینے سے گریز کریں، کیونکہ دیکھیں فرض کریں بعض لوگوں کو تھوڑا بہت کہیں سے کسی سے کوئی چیز سنی ہوتی ہے، بس کہیں سے کان میں پڑی ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یا پھر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے اور انسان اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دے، تو رائے پر دین قائم نہیں ہو سکتا، تو کسی عالم سے ایسے ٹائم پہ پوچھا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس میں، مزید فرمایا کہ اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر تیمم کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا، یعنی اگر وہ ایسا کرتا تو اس کے لیے کافی تھا، یعنی اسے غسل کی ضرورت نہیں تھی۔ اب دیکھیں اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھ لینا جائز بھی ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات سفر میں روزہ چھوڑا بھی ہے اور بعض اوقات سفر میں روزہ رکھا بھی ہے، یعنی اس کو ہم اپنے اوپر بالکل ایسا فرض نہیں کر لیں گے کہ اگر ہمیں پتہ ہے تھوڑا سا سفر اور ہم کہیں نہیں میرا تو بڑا سفر ہے تو میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہوں یا چھوڑ سکتا ہوں، اور ہم صرف ایک ریلیکسیشن لینے کی کوشش کریں، ہمیں پتہ ہے سفر اتنا ہے جس میں ہمیں کوئی مشقت نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، ہم اپنی منزل پہ پہنچ کے آرام سے روزہ افطار بھی کر سکتے ہیں، تو ایسے موقع پہ کوشش کیا جائے، کیونکہ جو فرض روزے ہیں ان کے آپ بعد میں قضا تو دیں گے لیکن ان کا وہ بینیفٹ نہیں آپ حاصل کر سکتے، تو اس لیے اگر کبھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہترین کنڈیشنز میں ہیں تو پھر آپ روزہ رکھ لیں، یہ بھی سنت ہے، اور اس بات کا اندازہ روزے دار کی جسمانی قوت اور سفر کی مشقت کو سامنے رکھ کر
کیا جائے گا، اور اگر بڑا سفر ہو تو پھر سفر میں روزہ چھوڑنا ہی بہتر ہے، بلکہ اگر روزہ رکھ لیا ہو پھر تکلیف کی شدت محسوس ہو تو روزہ کھول دینا چاہیے اور بعد میں قضا دے دینی چاہیے۔ دیکھیں غزوہ مکہ میں جو ماہ رمضان میں پیش آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے اس وقت روزہ رکھا ہوا تھا، اور صحابہ جو تھے وہ بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے لیکن روزہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے غزوہ مکہ میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کر پانی کا پیالہ پہلے خود پیا، یعنی روزہ رکھا ہوا تھا فرض رمضان کا روزہ، لیکن کیونکہ سفر میں تھے اور دیکھا کہ صحابہ بھوک سے نڈھال پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں، سختی ہے، تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو پیالہ دکھایا کہ دیکھو میں پینے لگا ہوں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھول دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ بھی روزہ کھول دیں، کیونکہ صحابہ تو ورنہ بالکل بھی اس طرف آتے ہی نہیں، جسارت ہی نہ کرتے، تو چنانچہ صحابہ نے بھی روزہ کھول دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الصوم میں۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر یعنی غزوہ فتح مکہ میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ہجوم دیکھا، اور ہجوم دیکھ کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص یعنی کیس عامری نام کا ایک شخص تھا، لوگ اس پر سایہ کیے ہوئے تھے، یعنی وہ بھوک پیاس سے نڈھال تھا اور لوگ اس کو شیڈ دے رہے تھے، اس کے گرد اس طرح اکٹھے ہوئے تھے تاکہ وہ سائے میں لیٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ قصہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ روزے دار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یعنی اسے پتا تھا کہ یہ مشقت ہوگی تو پھر یہ روزہ کیوں اس نے رکھ لیا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو دیکھیں ان احادیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ مشقت ہوگی تو سفر میں روزہ چھوڑ دیں، ایسی کوئی کنڈیشن ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہماری بیماری بڑھ جائے گی تو روزہ چھوڑ دیں، لیکن دیکھیں دلوں کے حال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں اور ہماری کنڈیشنز بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایسا نہ ہم کہیں کہ بس یہ دو رخصتیں مل گئی ہیں، تھوڑی سی بھی سر میں درد ہوئی چلو روزہ چھوڑ دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو، نہیں، اس وقت روزہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ شدت اگر بیماری کی بڑھتی ہے تب روزہ چھوڑا جائے گا، جس سے جان کے جانے کا خطرہ ہو یا کمزوری اتنی زیادہ بڑھ جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اپنی خوشی سے بھلائی کریں یعنی زیادہ فدیہ دے دیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روزے ہی رکھ لو تو اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دو باتیں کہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیا کہا کہ اگر کوئی فدیہ دے رہا ہے تو پھر کیا کرے، اگر وہ زیادہ فدیہ دے دے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، صدقہ نکال رہے ہیں نا اپنا، کہ اللہ تعالیٰ سے نے اس کو سہولت دی ہے، اب اس نے اس رخصت کا فائدہ اٹھانا ہے، تو اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں اس نیکی میں اضافہ کر لے تو وہ کیا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا یہ بہتر ہے، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو یہ بھی خطاب کر دیا کہ اگر تم روزے ہی رکھ لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں دو مختلف اقوال ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یطیقونہ کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، یعنی ذویل ازداد، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ لا علاج مرض میں مبتلا ہوں یا ان کو ٹھیک ہونے کا امکان نظر نہ آ رہا ہو، یا اتنے بوڑھے ہوں کہ پھر بعد میں ان کی قوت بحال ہونے کا کوئی چانس نہ ہو کہ یہ اب دوبارہ ٹھیک ہوں گے، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی انسان 90 کراس کر جائے، 90s کراس کر جائے تو اتنا ضعف ہوتا ہے، ایسی بیماریاں بھی بعض اوقات لاحق ہو جاتی ہیں کہ کوئی انسان کو امید تو نہیں ہوتی نا کہ اب یہ دوبارہ اسی کنڈیشن میں آ جائیں گے، تو یہاں پر بھی وہ ایسے لوگ روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ صورت اب بھی بحال ہے، اور دوسرا کال ہے، پہلا کال تو یہ تھا اور دوسرا کال کیا ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کو رعایت دی گئی تھی۔ دیکھیں جب روزے فرض کیے گئے تھے نا تو شروع میں مسلمانوں کو رعایت بھی دی گئی تھی کہ وہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہے تو فدیہ دے دیں، کیونکہ ہوا کیا تھا کہ بعض لوگ اتنا لمبا 30 دن اپنے نفس کو ضبط کرنے پہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کا ایمان کا لیول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، تو جب وہاں پر صحابہ تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو یہ بڑی سختی لگ رہی تھی کہ 30 دن ہم اسی طرح کریں گے کہ روز بھوکے پیاسے رہیں گے، سارا سارا دن بھوکے پیاسے گزاریں گے، تو اس وقت ان کو رخصت دی گئی تھی، وہ آمادہ نہیں ہو رہا تھا ان کا نفس، تو ان کو رعایت دی گئی تھی کہ اگر چاہو تو روزہ رکھ لو، لیکن اگر تم اپنی خوشی سے نیکی کر لو تو وہ زیادہ بھلائی ہے۔ لیکن بعد میں یہ رعایت یہ کہہ کر اس آیت میں ختم کر دی گئی کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور حدیث سے اسی دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا سلمہ ابن عقو بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس کا دل چاہتا تھا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا اور فدیہ دے دیتا تھا، تو پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ والی آیت فمن شہید منکم الشہر فلیصم نازل کیا تو پھر اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا کہ جو کوئی اپنی مرضی سے روزہ رکھ لے،
تو اب پھر مسلمانوں پہ روزہ فرض کر دیا گیا کہ اس میں اختیار نہیں ہے. کنڈیشنز ایکسیپشن صرف وہی دو تین ہیں، اس کے علاوہ کوئی روزہ نہیں چھوڑ سکتا. اور اس کے علاوہ اس کے دو معنی ہیں کہ ایک صدقہ، کہ صدقہ جو فدیہ دینا ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر دیں. کیونکہ دیکھیں جو صدقہ ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا، اگر ہم نے فرض کرے روزہ چھوڑا ہے تو ہم نے جو کفارہ دیا ہے، جو فدیہ دیا ہے، وہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے فدیہ اور صدقہ دیا ہے نا. تو اگر انسان اس کو بڑھا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. آپ نے ایک رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے تو اس کی شکر گزاری میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے آپ کے لیے کتنی سہولت پیدا کر دی. اگر اللہ تعالیٰ یہی کہہ دیتے نہیں بیمار بھی روزہ رکھے گا، مریض بھی روزہ رکھے گا، جو مرضی ہو جائے، چاہے اس حال میں مر جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسیپشن دی، اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، تو اس کا شکرانہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ فدیہ دے رہے تو اپنی حیثیت کے مطابق جتنا زیادہ دے سکتے ہیں اتنا دے دیں. اور پھر ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم روزے ہی رکھ لو اور تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی اگر تمہیں روزے کے ثواب کا علم ہو جائے تو تم روزہ رکھنا ہی بہتر سمجھو. اور روزے کے ثواب کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت چھوڑ دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں ہر نیکی کا کچھ نہ کچھ بدلہ جو ہے وہ ڈیفائن کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر انسان یہ نیکی کرے گا اس کے اتنے بدلے 10 گنا سے 700 گنا تک جو ہے وہ نیکی اخلاص کے حساب سے بڑھا دی جائے گی. اور آپ دیکھیں روزے کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیفائن نہیں کیا، روزے کا اجر ہمیں نہیں بتایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اور کون دے گا بدلہ؟ وہ رب دے گا. تو آپ اس کی شان دیکھیں کہ اس نے اس کو مخفی رکھ لیا ہے، کہ اس نے کہا کہ میں خود دوں گا، میرے لیے اس نے چھوڑا ہے نا تو میں اس کا بدلہ خود دوں گا. اور بدلہ کس حساب سے ملے گا؟ دیکھیں جب کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ تولیں گے تو اس روزے کے پیچھے جو میرا اور آپ کا اخلاص ہوگا، میرا اور آپ کا جو اللہ کی خاطر ڈرنا اور اپنی چیزوں کو چھوڑنا، غلط چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، تو جتنا اخلاص ہوگا اتنا وہ درجہ بڑھ جائے گا. لیکن وہ ان لمیٹڈ اجر ہے جس سے کوئی بھی واقف نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ روزے دار جب ایک روزہ رکھتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت آگ سے دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں ایک روزہ 70 سال آگ سے دور کر دیا جاتا ہے وہ شخص. تو آپ دیکھیں جب ہم رمضان میں اگر خالص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے 30 روزے 29 روزے پورے کرتے ہیں تو آپ خود کریں، دیکھیں زندگی میں جتنے بھی روزے رکھے ہوں گے تو وہ انسان دوزخ سے کتنا پیچھے ہو جائے گا، آگ سے کتنا پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے والا بنائے. نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے. یہ حدیث تو ہم نے بارہا سن رکھی ہے. دیکھیں بعض اوقات اگر کسی کو کوئی بیماری ہو، اس کا ماؤتھ آڈر جو ہوتا ہے، منہ سے اگر کوئی باس آتی ہے، کوئی اسمیل آتی ہے، تو اگر ہم انسان بھی ہوتے ہیں نا تو ہم تھوڑا سا دور بھاگتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھو. لیکن جب روزے دار اللہ کی خاطر اتنی دیر چھوڑ دیتا ہے نا سب کچھ، تو اس وقت کیونکہ وہ کچھ کھا پی نہیں رہا ہوتا اور منہ مسلسل بند ہوتا ہے، تو ایک خاص قسم کی باس، ایک خاص قسم کی اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. اور اللہ نے اس کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اپنے نزدیک بہترین بتایا ہے. یعنی آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے بڑا بہترین قدردان تو کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس میرے بندے نے میری خاطر چھوڑا، رکا ہوا تھا، اب اس کے منہ سے جو باس آ رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو وہ پسند ہے. اللہ کو پسند ہے. کسی کو منہ کی باس کسی کی پسند ہو سکتی ہے؟ اللہ کو روزے دار کے منہ کی باس بھی پسند ہے، اور وہ بھی کستوری سے بھی زیادہ. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین قدردان کون ہو سکتا ہے. پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے یعنی فرقان کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں. اب یہاں پہ رمضان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نسبت بتا دی کہ رمضان جو ہے وہ کیوں اتنا افضل ہے، رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار کیوں کہا گیا ہے، آخر وہ راز کیا ہے. وہ راز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. دیکھیں رمضان افضل ہے مہینوں میں کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر افضل ہے راتوں میں کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا.
مسلم امت افضل ہے امتوں میں، کیونکہ ان پر قرآن جو ہے ان کو ان کی طرف دیا گیا ہے، ان پر بھیجا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے، پیغمبروں میں سید ہیں، سب سے افضل ہیں، ان کی طرف قرآن اتارا گیا۔ یعنی جس چیز کا تعلق قرآن سے بن جائے وہ افضل اپنی افضل کے فضل کے معراج تک پہنچ جاتی ہے۔ تو دیکھیں وہ اتنی افضل ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے بارے میں بتایا کہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا۔ اور دیکھیں تمام کتابیں جو ہے نا، آسمانی کتابیں، وہ ہوئی رمضان میں ہی نازل ہوئی تھی، یعنی ان کی جو وحی ہوتی تھی نا وہ سٹارٹ ہوتی تھی، وہ رمضان سے ہی ہوتی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید بھی رمضان میں ہی نازل ہوا، اور قرآن مجید لیلۃ القدر کو، اب ہم یہ سوچیں کہ قرآن مجید تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا نا، تو لیلۃ القدر میں کیسے نازل ہو گیا؟ تو دیکھیں لیلۃ القدر کو قرآن مجید سارے کا سارا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا تھا، سارا کا سارا اس رات میں، اور پھر اس کے بعد وہ بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا گیا، جو سراپا ہدایت اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ دیکھیں جب ہم قرآن کا فہم حاصل کریں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی حکمت کی باتیں، اس میں کتنی رحمت ہے، اس میں ہماری نجات کے کتنے سامان ہیں، تو اور حق اور باطل کو کس طرح کھول کھول کر بتاتی ہے یہ کتاب۔ تو اس آیت میں قرآن اور رمضان کا خصوصی تعلق ہمیں معلوم ہوا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ رمضان میں جو دور کیا جاتا ہے نا، دورہ قرآن کیا جاتا ہے، یہ اسی سنت کو ریوائو کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، وہ حضرت جبرائیل کے ساتھ عربی زبان میں کیا کرتے تھے، اور ہم کیونکہ عربی زبان نہیں جانتے تو اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے ہم اردو زبان میں بھی اس کو اپنا دورہ قرآن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پڑھا بھی جاتا ہے۔ دور جو ہے نا وہ پورے مسلمان یعنی عربی زبان میں بھی پڑھ کر اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی ساری زندگی جب قرآن نازل ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا، اور زندگی کے آخری رمضان میں 2 مرتبہ دور فرمایا تھا، ہر سال 1 مرتبہ کرتے تھے۔ جو آخری رمضان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں، وہ 2 مرتبہ دور فرمایا۔ اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ رمضان میں بطور خاص قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، خاص تعلق قائم کریں، کیونکہ رمضان کا تعلق قرآن سے اسی طرح خاص ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ خاص طور پر اپنا تعلق جو ہے نا وہ اور زیادہ قوی کر لیں، اور اسی لیے رمضان میں قیام اللیل کی بھی خصوصی تاکید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی انسان قیام کرتا ہے رمضان کی راتوں میں اس نیت سے، تو کہ وہ ایمان اور احتساب کی نیت سے کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے رمضان میں قیام اللیل کو خاص جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں، اب یہاں پہ بات کی گئی ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لہٰذا تم میں سے جو بھی شخص اس مہینے کو پا لے، دیکھیں اس مہینے کو پانا بھی کسی سعادت سے کم نہیں ہے، اس کا احساس کریں نا، کبھی ہمیں رمضان کی برکتیں ہم مکمل قرآن سے اور احادیث سے کی روشنی میں ہم اس کی برکتوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت کا اگر پورا ادراک حاصل کر لیں تو ہم کبھی بھی اس مہینے کو چھوڑیں نہیں۔ اور دیکھیں صالحین تو اس کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں کسی طرح پہنچا دیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پا لے اس پر لازم ہے کہ وہ پورا مہینہ روزہ رکھے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں اسی بات کو ریپیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بیمار اور جو سفر پہ ہیں وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتے ہیں۔ اب اس کی وجہ بتائی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں، سختی نہیں چاہتا۔ بعد میں روزہ رکھنے کی رخصت اسی لیے ہے کہ تم مہینے بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اب دیکھیں ہمیں یہاں کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں اس آیت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، جب مہینہ پالو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم روزے رکھو۔ دیکھیں یہ ایک
فرض کے درجے میں آیا. ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو یہ رعایت ختم کر دی گئی تھی کہ جس کا دل چاہ رہا ہے وہ رکھ لے روزہ اور جس کا دل چاہ رہا ہے نہیں, جس کو مشکل ہو رہی ہے وہ چھوڑ دے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو لازم یہ رعایت ختم کی گئی اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے, کیونکہ اس نے وہ مہینہ بابرکت پا لیا ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھائے. لیکن مریض اور جو سفر پر ہیں مسافر, وہ اس کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ بھی دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجہ بتا دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں چاہتا, سختی نہیں چاہتا. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا, یعنی دو باتوں کا, دو نیکیوں کا, دو راستوں کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بات اختیار کرتے جو آسان ہوتی, بشرطی کہ وہ کام گناہ کا نہ ہو. دیکھیں اب یہاں سے ہمیں حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ تم پر نرمی چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنت کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی کہ جب کبھی کوئی راستہ, کبھی سفر کر رہے ہوتے, ایک راستہ آسان ہوتا ہے ایک مشکل, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان راستے کو منتخب کرتے تھے. اگر کوئی کسی کام کا اختیار ہوتا, اس میں سے ایک کام مشکل ہوتا اور ایک آسان, بشرطی کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان کام اختیار کرتے. تو لیکن اسلام جو ہے نا ہمیں سختی, کیونکہ ہم لوگوں نے تو ایک ایسا امپریشن اپنے اوپر بھی قائم کر دیا ہے اور دوسروں پر بھی قائم کر دیا کہ اسلام بہت سخت مذہب ہے. اب دیکھیں ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آسانیاں ہی آسانیاں دے رہے ہیں ہمیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کی عملی تفسیر پیش کر کے دکھائی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اوپر مشقت لازم کر لیتے ہیں, یعنی کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں, میں نے یہ اتنے میں نے پوری رات جا کے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تہجد کے لیے بھی ایک مخصوص ٹائم بتایا کہ جتنی آسانی ہو. تو اگر کوئی عبادت بھی کرنی ہے نا تو اس میں بھی اپنے اوپر جو ہے نا مشقت نہیں لاگو کرنی, کیونکہ صحابہ کرام نا نیکیوں کے حریص ہوتے تھے. تو بعض احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں تو ساری زندگی روزے رکھوں گا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کیا کہ نہیں, تم پر تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی کہ تم میں سے کون زیادہ, مجھ سے زیادہ کون تقوی والا ہے, تو میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں افطار بھی کرتا ہوں. یعنی انسان اپنے اوپر ایک ایسی شرط لگا لے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, میں ساری زندگی نفل پڑھوں گا, میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں, میں ساری زندگی یہ نہیں کروں گا, تو ایسی سختیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نہیں کو پسند نہیں ہے کہ انسان مومن جو ہے وہ اپنے اوپر خود ہی تنگی لازم کر لے, جب اللہ نے نہیں رکھی تو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں سختی نہیں ملتی. تو اس لیے سختی کا کام جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے ہمارے دین میں بھی, کیونکہ انسان کیا شدت پسندی کی طرف نکل جاتا ہے. ہمارا دین شدت پسندی کو ناپسند کرتا ہے. یا آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان کو دین کا تھوڑا فہم آتا ہے تو وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں رویوں میں. تو ایسا نہیں ہے ہمارا دین. ہمارا دین, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اسوہ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ہم سختیاں کریں, لوگوں پر بھی سختیاں کریں, ان کو بھی سخت باتیں کریں. اگر کوئی کسی وقت میں کوئی چیز نہیں کر رہا تو پھر اس کو فتوے دینے بیٹھ جائیں, اس کو کافر مشرک گرداننے بیٹھ جائیں, یا پھر اس کو کہیں کہ تم تو کسی کو جہنمی کے خطاب دینے لگے, کسی کو منافق کے خطاب دینے لگے, یا پھر کسی کو کہیں تم نے یہ نہیں کیا تو تم پر یہ ہو جائے گا. یہ کام ہمارے نہیں ہے. بحیثیت امت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بڑا ایک آسان دین دیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی آسان اس کی تفسیر پیش کر کے دکھائی ہے, اور جس میں دنیا بھی اور دین بھی بالکل ساتھ ساتھ توازن کے ساتھ چلتا ہے. اتنا متوازن ہے ہمارا دین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر آسانی کرو, سختی نہ کرو, اور خوشی کی بات سناؤ, نفرت نہ دلاؤ. یعنی یہ نہ کہیں کہ کسی کو فوراً, جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی کہ ان کو سخت یعنی کہ یہ نہیں کیا, ایسا ڈریس نہیں پہنا, اب تو تمہاری کبھی بخشش ہونی ہی نہیں, اب تم نے یہ نہیں کیا تھا, تم نے فلاں وقت میں یہ چھوڑ دیا, یہ نہیں کی تو اب تو تم نے بخشے ہی نہیں جانا. یہ ہمارا دین نہیں ہے. تو اگر ہمیں اچھی کوئی بات پتہ چلتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی خوشخبریاں دی تھی. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابشار بھی کیا, انذار بھی کیا ہے کہ بشارت بھی دو اور ڈراؤ بھی, لیکن ہم اپنے دین کو صرف ڈرانے والا جو ایک دین ہے نا وہ بنا کر پیش نہیں کر سکتے. ہمارا دین ایسا نہیں ہے. ہمارا دین بہت متوازن ہے. تو خود بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسا عملی نمونہ پیش کریں کہ ہم میں بیلنس ہو, مسکرائیں. ہمارا دین ہمیں مسکرانے سے نہیں روکتا, ہمارا دین ہمیں اچھی خوشگوار بات کرنے سے نہیں روکتا, گناہ کی باتوں سے روکتا ہے, وہ باتیں جو حد سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں. ہمارا دین ہمیں خوش ہونے سے نہیں روکتا, کیونکہ دیکھیں کانسیپٹ تو یہی ہے نا کہ مسلمان تو صحیح وہی ہوگا جو ہنسے گا بھی نہیں, مسلمان تو صحیح وہ ہوگا جو کبھی خوش بھی نہیں ہوگا.
کبھی کوئی تفریح بھی نہیں کرے گا، ایسا ہمارا دین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیزیں سخت ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کیا کرتے تھے اپنے صحابہ سے، لیکن وہ مذاق جس میں جھوٹ نہ ہو، وہ مذاق جس میں دل آزاری نہ ہو۔ تو دین جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ ولا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں چاہتا کسی بھی معاملے میں۔ یہ ہے ہمارے دین کا حسن، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اتنے خوبصورت راستے کی ہدایت دی ہے تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو دیکھیں ہمارا شکر تو بنتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر وقت بڑائی بیان کرنا، دل سے اس کا اعتراف کرنا، وہ تو بنتا ہے نا کہ ہمارا رب اتنا پیارا ہے جس نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہیں چاہیے کہ پھر تم شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں بہت متوازن حکم دیے، احکامات میں کوئی سختی نہیں ہے۔ کجا یہ کہ تم خود اپنے اوپر سختیاں نازل کر لو، احکامات میں کہیں کوئی سختی نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان میں گنجائشیں بھی ہیں، لیکن ہر چیز میں دیکھیں یہ بھی غلط رویہ ہوگا کہ ہم صرف گنجائشیں نکالتے چلے جائیں، اور یہ بھی غلط رویہ ہوگا کہ ہم ہر چیز اپنے اوپر حرام ہی کرتے چلے جائیں۔ اصل میں کیا ہے کہ سنت کو دیکھیے، قرآن نے حکم کیا دیا ہے وہ دیکھیے۔ قرآن میں بعض ایسے احکامات ہیں کہ ہمیں اپنے نفس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے حکم اللہ کا ماننے کے لیے، دل کچھ چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کا حکم اس کے اگینسٹ ہوتا ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے دل کو پیچھے کرنا ہے اور اس وقت اللہ کی ماننی ہے، کیونکہ اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے، اس میں بھی ہمارے لیے آسانی ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم تو اپنی ایک چھوٹی سی لمیٹڈ سی عقل سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا آسانی ہے، اس میں کیا آسانی ہے، میں پورا سارا ہر قسم کا فیشن چھوڑ دوں اور میں پورے ایک جیسا لباس اور جہاں جاؤں منہ ڈھک کے چلی جاؤں، اس میں کیا آسانی ہے کہ میں تو کوئی جیولری نہیں پہن سکتی، کسی فنکشن میں جاؤں گی میں کیسے کسی کو دکھاؤں گی میں کیسے تیار ہوئی ہوں، میں کیسی ہوں۔ تو یہ آسانیاں بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے عورت کی کس طرح حفاظت کی ہے۔ یہ آسانی اگر آپ بڑے کینوس پہ اس چیز کو دیکھیں نا، تو پھر انسان دیکھتا ہے کہ میرا رب کتنا رحیم ہے، میرا رب کتنا مہربان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم گھر میں بھی بن سنور نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے گھر میں بھی نقاب کیے رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ قاعدے، کچھ حدود دیے ہیں، اور وہی انسان کے لیے بہترین ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اور بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دل کو پکڑ لینے والی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ابھارنے والی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے تو قریب ہی ہوں۔ جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرے حکم بجا لائیں اور مجھے پر ایمان لائیں، اور اسی طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ کتنا پیارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے بندوں کو خطاب کیا، اس میں اور آپ بھی شامل ہیں، کہ ان کو بتا دیں کہ میں تو قریب ہی ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمارا پروردگار اگر دور ہے عرش پر تو پھر ہم اسے بلند آواز سے پکارا کریں، یعنی وہ تو عرش پہ ہے تو اب ہم ایسے کیسے دل میں چپ کے پکاریں، اور اگر قریب ہے تو پھر اس سے آہستہ آواز میں، یعنی ایک مثال لے لیتے ہیں نا لوگ کہ شہرک سے بھی قریب ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ علم کے حوالے سے تو ہم سے بہت قریب ہے نا، جانتے ہیں ہمارے دلوں کے خیالات کو بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو صحابہ کرام پوچھتے تھے اگر بہت دور ہے تو کیا اونچی آواز میں دعا کیا کریں، اور اگر بہت پاس ہے تو بالکل ہی سرگوشیاں کیا کریں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، حتیٰ کہ تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے اس سوال کے جواب پر اکتفا نہیں کیا، اور بھی کئی باتیں ارشاد فرما دی جو انسانی ہدایت کے لیے ضروری تھیں، جن سے کیا ہوا کہ شرکیہ عقائد کی جڑ بھی کٹ جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ جب کوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار یا دعا کو صرف سنتا نہیں ہوں، میں اس کو قبولیت بھی بخشتا ہوں۔ اور اس سے ان لوگوں کے باطل خیالات کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی دعا کب سنتا اور قبول کرتا ہے۔ دیکھیں بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے نا کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ انسان دانستہ نادانستہ کوئی گناہ ایسا کر بیٹھتا ہے، پھر انسان اپنے آپ کو اتنا کنڈیم کرنے لگتا ہے کیونکہ شیطان اس کے اوپر حملہ کر لیتا ہے، اس کو کہتا ہے تم تو بہت ہی گناہ گار ہو، تمہاری تو کبھی دعا قبول ہی نہیں ہونی۔ تو یہ شیطان اس کے اوپر ایسی ایک سوچ ڈال دیتا ہے، پھر انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس قدر گناہ گار ہوں، میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوگی، تو پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
وہ مایوس ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اس عقیدے کا بھی رد کیا. ایک امید، ایک اپنے بندے کو اپنے سے جوڑا بھی ہے کہ ان کو بتا دے کہ میں تو بہت قریب ہوں، خواہ کوئی گناہ گار ہو. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے غفار. تو غفار کیوں ہے صفت؟ بہت گناہ بخشنے والا، بہت زیادہ گناہ بخشنے والا. کیونکہ اگر گناہ ہے تو وہ بخشے گا نا. وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ تواب ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. بندے سے گناہ ہو گئے، اس کو پتہ چل گیا، احساس ہو گیا، اس نے اپنی گناہوں والی زندگی چھوڑ دی، اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو امید دلائی کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ مجھے وہ پکاریں تو میں ان کی دعا ضرور سنتا ہوں اور شرف قبولیت ضرور بخشتا ہوں. لہٰذا دیکھیں ضروری ہے کہ ہم کسی بزرگ کے مزار پر جائیں اور کہیں لمبے لمبے سفر کر کے جائیں، یا کسی بہت ایسی جگہ پہ جو ہے وہ جانے کے بجائے کہ بس وہیں جا کے دعا قبول ہوگی اس سے کروا لیتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ میں تو سب سے قریب ہوں. ضروری نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تو ہوگی نہیں تو جا کے کسی ایسے بندے سے کروائی جائے جو کہ بہت اللہ کے نزدیک ہو. ٹھیک ہے، نیک لوگوں کے اس سے کروائی جا سکتی ہے، نیک لوگوں سے دعا، لیکن نیک لوگ بھی جو زندہ ہوں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک معیار دے دیا کہ یہ ہر ایک کے لیے، میں ہر ایک کے قریب ہوں. تو اس جواب میں اللہ کے عمومیت سے یہ وضاحت ہو گئی کہ جیسے اللہ اپنے پیاروں کی سنتا ہے ویسے ہی اپنے گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. یعنی جیسے نیک لوگ پکار سکتے ہیں، دروازہ صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے، دعا صرف نیک لوگوں کی قبول نہیں ہوگی، دعا گناہ گاروں کی بھی قبول ہوگی، کیونکہ وہ گناہ گاروں کا بھی رب ہے. وہ ان کو بھی دیتا ہے، وہ ان کے لیے بھی شدت سے چاہتا ہے کہ وہ پلٹ کے آ جائیں. دوسری وضاحت یہاں پہ یہ فرمائی کہ بندے میرا حکم بجا لائیں. کیا کہا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لِي، کہ وہ مجھی سے مانگے، دوسروں سے نہ مانگے. کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں میرے بندے ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے، میں تمہارے پاس ہوں، تم میرا حکم مانو اور میرے سے ہی اپنی ساری فریادیں کرو، دعائیں کرو. دعائیں میں قبول کرنے والا ہوں. دوسروں سے نہ مانگو، دوسروں کے در پہ جا جا کے اپنے ماتھے نہ ٹیکو، تم صرف مجھ سے مانگو، صرف ہاتھ اٹھاؤ. تمہیں کسی جگہ جانے، کسی درگاہ پہ جانے، کہیں دھاگے باندھنے، کہیں منتیں ماننے، دیے جلانے، چڑھاوے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم صرف ہاتھ اٹھا لو، تم صرف اس گمان، اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھا لو کہ میں سن رہا ہوں اور میں قبول کرنے والا ہوں. کیونکہ دیکھیں پکار یا دعا بھی اصل میں ایک عبادت ہے. اور تیسری بات یہ کہ بندے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت میں ہمیں جو پتہ چل رہا ہے کہ میرے متعلق یہ یقین بھی رکھیں کہ میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا. اور یہی ہوش مندی اور سمجھداری اور ان کے فائدے کی بات ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر ہم بے یقینی سے دعا مانگتے ہیں نا تب بھی وہ پوری نہیں ہوتی. کیونکہ بعض اوقات انسان کہتا ہے نا میں تو کب سے دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں لیکن میری تو پوری ہی نہیں ہو رہی. تو اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں اس کے اندر ان دا فرسٹ پلیس آپ کے ہاتھ اٹھانے میں ابھی پیچھے یہی جھجک ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوگی، چلو میں کر لیتی ہوں، تو پھر وہ دعا قبول نہیں ہوتی. پورے یقین سے مانگے. مانگ کس سے رہے ہیں؟ کائنات کے رب سے، کائنات کے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں. ہر حکم اس کے لیے کن فیکون کا درجہ رکھتا ہے، وہ تو صرف کہنے والا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. جو چیزیں مجھے اور آپ کو ناممکن لگتی ہیں نا وہ اس کے لیے بہت آسان ہے. تو کیا کریں؟ ہاتھ اٹھائیں اور پوری یقین سے مانگیں. دیکھیں دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط اور آداب ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کے لیے بڑے اندر کنفیوژنز ہوتی ہیں نا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. تو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کے شرائط کیا ہیں وہ قبولیت کی، اور آداب کیا ہیں. تو دیکھیں سب سے اہم بات، سب سے پہلی بات جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سب سے جو امپورٹنٹ اور فور موسٹ بات جو ہے نا وہ یہ کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے باقاعدہ کہیں سے ڈاکہ ڈالا ہو، چوری کی ہو، کسی نے اسمگلنگ کی ہو تو وہ حرام ہے. سود اور سود بھی حرام ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مال میں کہیں نہ کہیں اس کی تھوڑی سی آمیزش ہو چکی ہوتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ہم اس کا لقمہ کھا چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مال میں، کیونکہ اگر فرض کریں انسان کا مال، فرض کریں آپ مثال کے طور پر اگر 100 روپے ہیں، اس میں اگر 25 پیسے جو ہیں حرام کے شامل ہو جائیں گے تو وہ 100 روپے بھی حرام کے ہی شمار ہوں گے. تو اس لیے پھر کیا ہوتا ہے، جس نے حرام کا نوالا کھا لیا ہوتا ہے نا لقمہ، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی.
تو یہ ہمیں احادیث سے بھی بات پتہ چلتی ہے. ایسے انسان کی تو نیکی بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ حج کر لے، چاہے وہ اندر خانہ کعبہ کے اندر بھی چلا جائے، چاہے وہ کسی بھی درجے کی نیکی کو چھو کر آ جائے، اس کی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی. چاہے وہ اپنا سارا مال و دولت صدقہ کر دے، اس کا وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا. تو اس لیے حرام نوالے سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ بعض اوقات دعا کی قبولیت میں جو ہے نا وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس بات کو میک شور کرنا چاہیے، اور اس بات کی جو ہے صراحت سے جو ہے نا وضاحت صحیح احادیث میں بھی موجود ہے. دوسرا یہ کہ بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی کہ وہ دعا ممکنات میں سے، یعنی دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا ممکنات میں سے ہو، یعنی وہ دعا ممکنات میں سے ہو. اب دیکھیں اللہ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ قاعدے قوانین رکھے ہیں. مثلا اگر فرض کریں ایک غریب آدمی ہے، اس کو سیاست کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ملک کیسے چلانا ہے، اور وہ یہ دعا کرے کہ میں وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں، تو کیا اس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ، یا پھر وہ کہے کہ بہت غریب آدمی، اسے ملک چلانا ہی نہیں آتا، اور وہ کہے میں ملک، اللہ تعالیٰ مجھے ملک کا بادشاہ بنا دے، تو دیکھیں ظاہر ہے ایسی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اللہ کو پتہ ہے اس بندے میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، یہ مانگ تو رہا ہے اپنے شوق کی وجہ سے، لیکن اس میں اس کام کو کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتے، اس کے بدلے میں اس کی کوئی اور دعا پوری ہو جاتی ہے، اس سے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر لکھ لیا جاتا ہے. دعا قبول ہوتی ہے لیکن پھر وہ کسی اور صورت میں ہو جاتی ہے، وہ ایز اٹ از قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، یہ کام کرے گا بھی تو بگاڑ دے گا. تو اللہ تعالیٰ تو الحکیم ہے. اسی طریقے سے اگر فرض کریں کوئی دعا قطع رحمی کی ہو یا کسی گناہ کے کام کی ہو، کوئی انسان دعا کر رہا ہے کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس نے تمہیں بڑا تنگ کیا، اللہ کرے یہ مر جائے، یا پھر اللہ کرے بس اس سے نہ میرا کبھی واسطہ ہی نہ پڑے. تو ایسی جو چیزیں ہیں نا، یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے، یا انسان کہے کہ فلاں ہے یہ اس کا تو سارا مال برباد ہو جائے، ایسی دعائیں کرے، یا اللہ اس کو زیادہ مل گیا اس کو سارا مال برباد کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس میں قطع رحمی کی بات ہے نا. آپ نے کسی کے نقصان کی بات کی ہے، کسی گناہ کی بات کی ہے، کوئی انسان کوئی ایسی دعا مانگ رہا ہے جو اسے تو پسند ہے لیکن ہے کوئی گناہ کی بات، اس میں کہیں زنا کاری ہو جاتی ہے، اس میں کوئی یعنی کوئی ایسی کوئی چیز شامل ہو جاتی ہے جو اللہ کی حدود کے خلاف ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا کیوں قبول کریں گے؟ اس لیے محض کہ بندے نے دعا کر لی تو اب قبول کر لیا جائے. اللہ الحکیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ اس میں گناہ کی بات شامل کی گئی ہے. تو پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ وہ بندہ جانتا ہی نہیں ہے، بعض اوقات دیکھیں انسان اپنے لیے جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے آگے جا کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ تو قیامت تک کا حال جانتے ہیں نا، اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے، اس سے چیز سے ہی اس کو کتنا بڑا نقصان پہنچ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے. اور پھر انسان سوچتا ہے میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوئی، پتہ نہیں کہاں ہے اللہ، میں تو کب سے کتنے سال سے وظیفے بھی کر رہی ہوں، تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، اور یہ دعا مانگے چلی جا رہی ہوں لیکن مل ہی نہیں رہی. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے اس میں خیر ہی نہیں ہے. پھر انسان کہتا ہے پھر اللہ نے کیسے لکھ دیا کہ میرے بندے مجھے پکارے ہیں تو میں دعا قبول کر لوں گا؟ اللہ قبول کر رہے ہیں، اس وقت کسی اور صورت میں کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب ہمیں دنیا میں وہ چیز ایز اٹ از نہیں ملتی نا، جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی کچھ میں نے آپ کو بتایا. لیکن اگر وہ گناہ کی بات نہیں ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو باقی 3 طریقوں پہ قبول کرتے ہیں کہ یا تو آپ کو اس کے بدلے کوئی اور چیز دیتے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی گناہ جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں، آپ کے لیے آخرت میں کوئی اجر سٹور کر لیتے ہیں، یا کوئی بلا یا مصیبت آپ تک آنے والی ہوتی ہے تو وہ دور کر دیتے ہیں. اس آیت کو انشاءاللہ کیونکہ اس میں کچھ تفصیل ہے تو انشاءاللہ وقت مکمل ہو گیا، اس آیت کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر جما دے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دے، ان کی حکمت بھی ہمیں سمجھنے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے حدود میں رہ کر تمام نیکیاں سمیٹنے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بعین ہی جو ہے قبول کرنے والا بنا دے، اور ہر قسم کی غلط راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. اور یہ جو فرقان ہے قرآن مجید کی، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر حق کے تمام راستے کھول دے، ہماری نظر کو حق دیکھنے والا بنا دے، ہمارے دل کو حق کو سمجھنے والا بنا دے، ہماری عقل کو حق کو سمجھنے والا بنا دے، اور ہمیں اپنے حکموں پر راضی رہنے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.